اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد محمد. ماہ رمضان المبارک میں نیک بننے کی تیاریاں کیسے کریں؟ دیکھیے، ہر سال ماہ مبارک رمضان آتا ہے اور آ کر گزر جاتا ہے. پہلے زمانے میں کچھ نظر آتا تھا، لوگ حج پہ جاتے تھے، حج سے واپسی پہ ایک تبدیل شدہ انسان نظر آتے تھے. عمرہ اور زیارات پہ جاتے تھے، کافی تبدیلیاں نظر آتی تھیں. ماہ مبارک رمضان گزرنے کے بعد کافی انسان جو ہے بہتر نظر آتا تھا. لیکن نہ جانے آج کل کیا ایسا ہو گیا ہے کہ یہ سب چیزیں جتنی کثرت سے ہونا شروع ہو گئی ہیں. ہر شخص 10-10 20-20 دفعہ حج و عمرے اور زیارات پہ جاتا ہے، لیکن خاطر خواہ کوئی تبدیلی اس کے اندر ایسی نظر نہیں آتی کہ اس میں نیک بننے کے کچھ آثار نظر آئیں. تو کیا کریں آخر ایسا، اور کیسے ایسے مستحکم ارادہ کریں کہ ماہ مبارک رمضان ہی سے اس کی ابتدا ہو جائے اور ایک حقیقی نیک شخص کے طور پر معاشرے کے اندر پیش ہو سکیں. دیکھیے، استقبال رمضان کی ہر جگہ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ استقبال ماہ مبارک رمضان کی تقاریب منعقد ہوتی ہیں. اچھا دیکھیے، استقبال بہترین کیسے ہوتا ہے؟ سب سے بہترین مثال تو وہ ہے کہ جب آپ مثلا کسی جگہ شادی میں جاتے ہیں اور عورتیں اور مردوں کے سیکشن میں مرد اور عورت قطار بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، خوب تیار ہوتے ہیں، کھانا وانا آپ کے لیے لگا ہوا ہوتا ہے اور سب ہار پھول لے کے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہاں بہترین ریسیپشن اور استقبال ہوا ہے ہمارا. اچھا، بعض اوقات اب مثلا آپ کوئی شخص آپ کو اپنے گھر دعوت پہ بلائے اور جب آپ دروازہ کھٹکھٹائیں تو وہ سوتا ہوا باہر نکلے، گھر بے ترتیب ہو، نہ کھانے پکانے کا کوئی انتظام کیا ہو اس نے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے آپ کا استقبال کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں کہا جائے گا. خود میرے ساتھ ہی ایک دفعہ میرے ایک بے تکلف دوست ہیں، مثلا میں قوم گیا، وہ وہیں رہتے ہیں، تو قوم میں انہوں نے کہا بھئی میرے گھر والے گئے ہوئے ہیں، آپ کے لیے ہم جو ہے کچھ بریانی وغیرہ کی دعوت کا انتظام کرتے ہیں. تو میں ان کے پاس چلا گیا. اب وہ جو ہے پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا، گوشت کی دکان پہ گئے، پہلے گوشت خریدا، پھر چاول کی دکان پہ گئے، چاول لیے، مسالے کی دکانوں پہ گئے، وہاں سے وہ لیے، سبزیاں خریدیں، نان بھائی کی دکان پہ لائن میں کھڑے ہو کے روٹیاں لیں، پھر گھر آئے، گوشت کو دھویا، پکایا. تو میں بھی شام کے 4-5 بج گئے مثلا بریانی پکنے میں. تو میں نے کہا بھئی یہ کون سا ریسیپشن، میرا کون سا ایسا استقبال آپ نے کیا ہے کہ نہ کوئی تیاری تھی نہ کچھ تھا. نہیں، پرسنل میں بتا رہا ہوں. خیر یہ تو لائٹر نوٹ میں بات تھی کیونکہ میرے بے تکلف دوست تھے، تو ہو گیا ایسا. تو بہرحال استقبال سب سے اہم چیز علماء یہ فرماتے ہیں، جتنا جس چیز کے متعلق معرفت ہوتی ہے نا اتنا ہی بہتر اس کا استقبال ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ جناب علی رہبر معظم آپ کے گھر تشریف لا رہے ہیں، آیت اللہ سیستانی آپ کے گھر تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کے پہلے سے کتنی آپ اس کی تیاریاں کریں گے، ہر چیز پہلے سے تیار ہوگی، تو یہ کیا ہوگا، یہ کہا جائے گا کہ آپ نے بہترین استقبال کیا، کیونکہ آپ کو اس چیز کی معرفت ہے جو آپ کے گھر تشریف لانے والی ہے. اسی طریقے سے جب بھی روایات کے اندر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ ماہ مبارک رمضان کا ایک روزہ کہ امام فرماتے ہیں جو شخص ماہ رمضان کے ایک دن بھی یعنی بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ نہ رکھے تو روح ایمان ہی اس میں سے نکل جاتی. اتنی اہم ترین چیز ہے یہ. یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میری طبیعت آج صحیح نہیں تھی اور میرا آج کا روزہ رہ گیا، سحری پہ آنکھ نہیں کھولی، میرا آج کا روزہ رہ گیا. اس طرح کی بہت باتیں سننے میں آتی ہیں. آج مجھے مثلا بہت زیادہ سیلز اور ادھر باہر نکلنے کام تھے، آج میں نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. تو ایک دن روزہ نہ رکھے بلا عذر شرعی روح ایمانی اس میں سے نکل جاتی. اس والے رمضان کا آپ کو استقبال کرنا ہے جو آنے والا ہے. اور یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ آسمان کے دروازے جو ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات کو کھلتے ہیں وہ پھر آخری رات تک بند نہیں ہوتے. مسلسل رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. کیا کچھ ایک بندہ مومن پہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش نہیں ہو رہی ہوتی. تو بہرحال
یعنی اس کی اہمیت کا احساس ہو، جتنی اہمیت کا احساس ہوگا اسی قدر استقبال ہوگا۔ اور پیغمبر اکرم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندے خدا کو معلوم چل جاتا کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے اور یعنی کن برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے، تو وہ چاہتا کہ پورا سال ہی رمضان رہتا۔ تو ان افراد کے لیے یعنی اس ضروری ہے کہ اس سے پہلے ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کو پہچانا جائے۔ جب عظمتوں کو آپ پہچان جائیں گی نا تو پھر آپ خود بخود استقبال کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ یہ اس کا وہ ہے مسئلہ۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی گرمی کی شدت میں اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسے پیاس لگے تو خدا 1000 فرشتوں کو اس پر موکل کرتا ہے جو افطار کرنے تک اس کے چہرے کو مس کرتے ہیں اور اسے بشارت دیتے ہیں۔ یعنی اتنی اہمیت ہے اس رمضان کی۔ اچھا، اب لیکن لوگوں میں کیا ہے، ہم عمومی زندگی میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی جب آمد ہوتی ہے نا تو بیزاری، ناگواری، دہشت، ڈر، خوف یہ لوگوں کے اندر نظر آنے لگتا ہے۔ ارے صرف اب دیکھو 1 مہینہ ہی رہ گیا، ارے 15 دن رہ گئے، ارے 1 ہفتہ رہ گیا صرف ماہ رمضان شروع ہونے میں۔ اور جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے ایک دوسرے کو تسلیاں دی جاتی ہیں، 15 دن ہی تو رہ گئے، اب دیکھو ارے صرف 10 دن رہ گئے، اب صرف 1 ہفتہ رہ گیا، اب صرف 3 دن ہی تو رہ گئے۔ بے چینی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ یہ خود ماہ مبارک رمضان کی ایک توہین اور تحقیر ہے اس کے اندر۔ یہ اس طرح کی ناگواری اور بیزاری لوگ اس کے متعلق، جبکہ ائمہ کی سیرت میں کیا ملتا ہے کہ جیسے جیسے قریب آتا تھا ان کی خوشیاں بڑھتی چلی جاتی تھیں، اور جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا تھا ان کے اداسی ان کے اوپر چھاتی چلی جاتی تھی۔ تو یہ ایک ائمہ کی سیرت اور ہمارا جو کردار ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رہے کہ دیکھیے ماہ مبارک رمضان میں نیک بننے کی تیاریاں کرنی ہے نا آپ نے، تو نیک ہونے میں اور نیک نظر آنے میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر کوششیں جو ہوتی ہیں وہ نیک نظر آنے کے اوپر صرف ہوتی ہیں، نیک بننے میں صرف نہیں ہوتی۔ مثلا خواتین کے لیے، اور یقیناً یہ بہت بڑی علامت بھی دیندار ہونے کی، مثلا باپردہ ہونا۔ مردوں کی بہرحال ایک علامت ہے جو ظاہری طور پر ہے، وہ مثلا یہ کہ مثلا داڑھی ان کے ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ صرف اس سے انسان نیک نظر آتا ہے۔ اصل کوشش کیا کرنی ہے کہ نیک بننا ہے، جبکہ ان دونوں کے اندر بہت فرق ہے، اب یہ آگے چل کر واضح ہوگا۔ ہمارے ہاں دیکھیے کیا ہے، شریعت میں گنڈے دار مومن بننے کی بڑی مذمت آئی ہے۔ گنڈے دار کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کے اندر وقفہ پایا جائے، تسلسل کے ساتھ نہ ہو، یعنی دینداری کے اندر کوئی تسلسل نہیں، اس کے اندر وقفے آ جاتے ہیں، بڑے بڑے وقفے۔ مثلا رمضان شروع ہوا، کچھ نماز کی پابندی ہو گئی، اور جیسے ہی رمضان گزرا پہلے ہی دن نماز فجر قضا ہو گئی، عید کی روزی۔ اس کے بعد اکثر لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کل رات کو دیر سے سوئے، دیکھیے صبح فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اسی طریقے سے مثلا خمس ادا جو ہے وہ کرنا ہے کسی کو، اور تاریخیں نکلتی چلی جاتی ہیں، لاپرواہی ہوتی ہے، لوگ 6 مہینے بعد آ کر فطرے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ گنڈے دار مومن ہے۔ ان میں کبھی ایک دم سے جوش چڑھا تو یہ جو ہے وہ کچھ دن اعمال انجام دے لیتے ہیں، اس کے بعد پورے سال اسی طرح سے رہتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک تسلسل ہونا چاہیے اس دینداری کے اندر۔ یہ جو ہے نا طریقہ کار ہم لوگوں کا، کہ کچھ عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے دیندار اچانک سے بنتے ہیں اور بڑے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں ان دنوں کے اندر، اور پھر ایک دم سے ایسا جھاگ کی طریقے سے ایمان بیٹھ جاتا ہے نیچے۔ اس کی اسلام کے اندر مذمت کی گئی ہے۔ حقیقی دیکھیے وہ تھا نا کہ صرف نظر آنا ہو سکتا ہے، انسان آپ کو نماز پڑھتا ہوا نظر آئے، صرف روزے رکھتا ہوا نظر آئے، لیکن اصل دیندار نہ ہو۔ کتنا فرق ہو گیا ان دو افراد کے اندر۔ ایک تو حقیقی سعادت مند بن گیا کمیل ابن زیاد نخعی، جن سے دعائے کمیل جو ہے وہ تعلیم کی تھی حضرت امیر المومنین نے ان کو۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ اور ساری دنیا اب تک جو ہے جا کر ان کو سلام عرض کرتی ہے، السلام علیکہ یا کمیل ابن زیاد۔ یہ تو شخص سعادت مند بن گیا، لیکن اس کا سگا بھائی کون؟ حارث ابن زیاد نخعی، جو طفلان مسلم کا قاتل۔ کمیل ابن زیاد نخعی کا
سگا بھائی حارث ابن زیاد نخعی وہ طفلان مسلم کا قاتل بن گیا. ایک ہی ماں کے دونوں بیٹے. دیکھیے قبیلہ نخعی وہ تھا جسے پیغمبر اسلام نے بھی اس قبیلے کے لیے ایک دعا دی تھی کہ اللہ ان کے اوپر جو ہے وہ رحمت نازل کرے. تو یہ دیکھیے دو افراد, دونوں کا کیریکٹر کیا ہے, بظاہر نماز پڑھتا ہوا وہ بھی نظر آتا تھا لوگوں کو, بظاہر ظاہر اسلام کے اس کے اندر موجود تھا, لیکن حقیقی دینداری جسے کہا جائے وہ موجود نہیں تھی. تو کتنا فرق ہو گیا دونوں بھائیوں کے اندر, ایک کا کردار کتنا سیاہ اور ایک کا کردار کتنا عظمت والا کہ آج تک ہر گھر کے اندر جو دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے, جس کا نام لیا جاتا ہے, لوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں. تو حقیقی دیندار بننا اور صرف دیندار نظر آنا, اس کے اندر بہت فرق آ جاتا ہے. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اپنی دینی زندگی کے اعمال کو ہم لوگ منظم نہیں کرتے ہیں, یعنی بے نظم دینی زندگی. دیکھیے دنیاوی زندگی کیا, مثلا کوئی لڑکی میڈیکل کالج کے اندر ہے, کوئی اب بالکل اپنے پابندی کے ساتھ جا رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, ہر چیز منظم انداز کے اندر کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اچیومنٹ ایسی حاصل نہیں ہوتی. لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں کبھی کبھار بس جیسے میں نے کہا کہ کچھ اعمال انجام دے دیے, اس کے بعد یعنی ایک بے نظم سی زندگی. روزانہ کے اعتبار سے کوئی ہمارا جو ہے پلان نہیں ہوتا کہ آج دین کے اعتبار سے جو تھنگس ٹو ڈو کا چارٹ ہے, آج مجھے کون کون سی چیزیں انجام دے لینی چاہیے, کل کون سی, پرسوں کون سی, اگلے ہفتے کون سی, اس طرح کوئی چیز ہمارے پاس نہیں. یعنی اپنی دین, ہمارا دین کے اعتبار سے پھسڈی رہنے کی ایک وجہ یہ ہے ہماری کیونکہ ہم نے اپنے دینی زندگی کے اعمال کو منظم ہی نہیں کیا ہے. کوئی اس کے اندر ڈسپلن جو ہے وہ طریقہ کار نہیں ہے ہمارا. اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں ہم عام زندگی کے اعتبار سے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی علماء کی مثالیں وہ تو بڑے بڑے عالم ہیں. چلیں آپ بالکل ایک عام سادہ سیکھ لڑکی شہیدہ زینب کمائی کے نام سے جو مشہور ہے, ایران میں آبادان کا جو علاقہ ہے وہاں پر 1969 میں پیدا ہوئی تھی اور 14-15 سال کی عمر میں شہید کر دی گئی. شہیدہ زینب کمائی. اچھا نام اس کا شروع میں تو اس کی والدہ نے اس کا نام رکھا تھا میترا. میترا ایک نام وہاں پر ایران میں ہے. ایرانی جو ہندو ہیں ان کے دیوتا کا ایک کا نام میترا بھی ہے. ویسے چاند کو بھی میترا کہتے ہیں وہاں پر, اور عہد و پیمان کو بھی میترا کہتے ہیں. لیکن اس لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ والدہ یہ مجھے نام بالکل بھی پسند نہیں ہے, اور میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا جو نام میں ان کی سیرت سے بہت متاثر ہوں, میں ان کے نام پر اپنا نام رکھنا چاہتی ہوں. اب اس نے کیا, چھوٹی عمر کی لڑکی تھی تو اس نے جو ہے وہ ایک دن روزہ رکھا اور اپنی سہیلیوں کو اس نے جو ہے وہ افطار پر بلایا اور اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے کہا کہ میں اپنے نام میترا سے چینج کر کے زینب رکھ رہی ہوں. کمائی ان کے خاندان کا ایک ویسا نام تھا, تو بہرحال اس لحاظ سے اس نے اپنا نام جو ہے زینب کمائی جو ہے رکھا. اور اس پہ باقاعدہ بہت سی کتاب وغیرہ بھی لکھی گئی, من میترا نیستم, میں میترا نہیں ہوں, اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے نام پہ اس نے اپنا نام رکھا. اچھا اب یہ 3-4 سالی کی تھی کہ حجاب کی بہت زبردست پابندی کرتی تھی, اور اس نے گویا جیسے ہم نے پہلے کہا نا کہ بہت سے لوگوں کا کچھ خاص نصب العین اپنا بنا لینا چاہیے, زندگی کوئی مقصد بنا لینا چاہیے. اس نے مقصد یہ بنایا کہ یہ لوگوں کو جو ہے نا حجاب کے سلسلے میں بہت زیادہ قائل کرتی تھی. جب بھی اس کو اچھا اس زمانے میں انقلاب وغیرہ اور پھر جنگ ہونا شروع ہو گئی, چھوٹی عمر کی ظاہر لڑکی تھی, یہ اپنے جیب خرچ کے پیسے جو ہے وہ اس میں سے جمع کر کے اور جنگ کے زخمیوں کے اوپر خرچ کرتی تھی. یہ جو جنگ کے زخمی ہو جاتے تھے ان کے پاس جا کے ان کے انٹرویوز کرتی تھی, اور انٹرویو میں ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کی حجاب کے متعلق کیا رائے, پھر وہ جو رائے دیتے تھے اس کو پوری لوگوں تک پہنچاتی تھی. اس طرح سے اس نے حجاب کو پروموٹ کرنا شروع کیا. ظاہر دشمنوں کی نگاہ میں بھی آئی, جتنا آدمی مذہبی ہوگا اتنا ہی اسلامی انقلاب وغیرہ کی راہ پہ جو ہے وہ زیادہ کام کرے گا. تو انہوں نے غصے میں آ کر, یہ ایک دفعہ جا رہی تھی تو اس کی اپنی چادر اتار کر اس کی چادر سے اس کا گلا گھونٹ کے اس کو شہید کر دیا. تو اس کو شہیدہ چادر یا شہیدہ حجاب بھی کہا جاتا ہے زینب کمائی کو. اور بچپن ہی سے اس کو بڑے وہ آنے لگے تھے, کچھ خواب ایسے بہت اچھے قسم کے خواب آتے تھے, اور شہداء کی قبور کی مٹی کو بھی یہ جمع کرتی تھی.
حجاب کے سلسلے میں تو بہت ہی زیادہ اس لحاظ سے اس نے جو ہے وہ کام کیا، اور یہاں تک کہ ایک دفعہ اس کی والدہ بتاتی ہیں کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک خاتون نقاب پوش معظمہ تشریف لائی ہیں، اور اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو دعائے نور ہے اس کی تفسیر بیان کر رہی ہیں، اور اس نے خوابی میں دیکھا کہ وہ ان سے تفسیر سن کر اس تفسیر کو یاد کیا اس نے۔ اچھا، یہ خواب اس نے اس وقت دیکھا کہ جب اس نے دعائے نور کو یاد کر لیا تھا، اس کے بعد یہ خواب نظر آیا، اور اس خواب کو نظر آنے کے بعد اس نے پھر خوابی میں دیکھا کہ خود اس تفسیر جو معظمہ نے بیان کی ہے وہ دیگر بچوں کو بیان کر رہی ہے۔ تو اس طرح کی اس کی ایک بڑی زبردست، لیکن یہ سب باتیں کیوں آپ کو بیان ہو رہی ہیں؟ خاص وجہ سے۔ اچھا، اب دیکھیے اس کی جو شہادت بھی ہوئی ہے، یہ جب یہ شہید ہوئی تو اسی وقت اس کے اپنے علاقے میں جنگ کے 250 شہداء کے لاشیں بھی وہاں پر آئے تھے، انہی کے ساتھ ہی اس کا لاشا بھی جو ہے وہاں پر دفن کیا گیا، یعنی انہی شہداء کے ساتھ اس کی تدفین بھی اس شہیدہ لڑکی کی۔ ٹوٹل 15 سال کی عمر میں شہید ہو گئی۔ لیکن جو بات اس کے متعلق بیان کرنے والی جو ابھی ہم بیان کر رہے تھے کہ ایک دینی لحاظ سے ویل ڈسپلن لائف کیسے گزاری جاتی ہے، اس کی ایک ڈائری ملی، اس کا ایک وصیت نامہ بھی ہے، اس کی ایک ڈائری بھی ملی۔ ڈائری پورے مہینے اور سال تک کے اس کے اندر پیجز ہیں، اور ان سب کے اندر جو ہے نا اس نے پورا اپنا ایک جدول اور ایک وہ بنایا ہوا تھا، ایک چارٹ سا کہ کس موقع پر نماز اول اوقات میں کب کب ادا کرنی ہے، اور اس کے علاوہ نماز غفیلہ پڑھنی ہے، اور نماز زیارت امام زمانہ پڑھنی ہے، نماز امام زمانہ پڑھنی ہے، اور نماز شب پڑھنی ہے، اور ہر نماز کو اس کے اول اوقات میں انجام دینا ہے، اور اس کے بعد ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ موت کی یاد کے لیے الگ سے اس نے ایک بنایا تھا، روزانہ موت روایتوں میں ملتا ہے نا کہ جو بہترین مومن کی نشانی بیان کی جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے، اس نے وہ تعداد معین کر کے اور وہ موت کو یاد کے لحاظ سے جو ہے وہ لکھی اس کے اندر، حتیٰ کہ ورزش کرنا ہے اور جو اپنی خوراک کے لحاظ سے جو انسٹرکشنز، اس طرح کر کے پورے مہینے، اور اس کے جو پوری ایک ویل ڈسپلنڈ ایک دینی لائف جو ہے اس طرح سے گزار رہی تھی۔ اسی کے اندر اس کا ایک تھا کہ جو حجاب کے لیے بے تحاشا اس نے کام کیا، اور اسی کی راہ میں اس نے اپنی جان بھی دی اس بچی نے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی، اسی کو اس کی تھیم وہی ہے جو ہمارے یہاں کردار سازی کی ایک بک ہے، جس کے اندر روزانہ کے اعمال کون کون سے انجام دینے چاہیے۔ اس کے اندر ہم نے اس کے 2 والیوم ہیں، کردار سازی پارٹ 1 ہے ایک، تو وہ سب لوگ لے کے جن لوگوں نے یہاں پر ایک زمانے میں اس کو پابندی سے اس کے اوپر عمل کروایا جاتا تھا، اور اس کے خاص مارکس بھی رکھے جاتے تھے، مجھے اب پتہ نہیں انتظامیہ وہ کرواتی ہے یا نہیں یہاں پر، تو لوگوں نے بہت تبدیلی اپنے اندر محسوس کی کہ اس چارٹ کے اوپر آپ عمل کرتے جائیں جو اس کتاب کے اندر کتابچے میں موجود ہیں۔ اسی طرح اس کا انگلش ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کا کیریکٹر بلڈنگ کے نام سے، اور اس کی دوسری جو ہے کردار سازی کے نام سے اس کے 2 والیوم ہیں۔ یہ اسی پیٹرن کے اوپر ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دینی لائف ایک ویل ڈسپلن طریقے سے انسان گزار سکتا ہے، اور جن لوگوں نے بھی اس کے اوپر عمل کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت زندگی میں آسانیاں جو ہیں وہ پیدا ہو گئیں، مشکلات دور ہو گئیں ان کے اوپر جیسے جیسے ہم عمل کرتے گئے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ اپنی کاغذ قلم اور ڈائری کے استعمال کی عادت ڈالیے، اور آپ کوئی ایک ایسی ڈائری اپنے پاس رکھیں جس میں 365 دن کا ایک پورا ایک پلان ہو۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو آپ کو روزانہ انجام دینے چاہیے، بہت سے ایسے ہیں جو ہفتے میں 1 دفعہ انجام دینے چاہیے، بہت سے ایسے ہیں جو 15 دن میں، 1 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں، اور بہت سے ایسے ہیں جو ایک سال میں بھی ایک دفعہ ہو جائیں۔ اس کو آپ چارٹ کی صورت میں اس میں اندر لکھتی جائیں، کیونکہ آپ روزانہ آپ دیکھتی ہیں کہ آپ مفاتیح الجنان کھولتے ہیں تو لوگ تو کہتے ہیں بھائی تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ بہت سے لوگوں نے خود مجھ سے کہا، میرے دوستوں نے، کہ بھائی مفاتیح ہے کہ اس کو کھول کے بیٹھتے ہیں تو ہر عمل ہی اتنا بہترین لگتا ہے، کیسے؟ تو اس میں کیا ہے کہ کم سے کم ایک دفعہ تو ان اعمال کے اوپر جو مستحبات ہیں، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ جتنے بھی مستحبات ہیں ان سب کا آپ کی روحانیت میں ایک اثر ہے۔ یعنی بالفرض اگر مثلا 10 لاکھ مستحبات ہیں تو فرماتے تھے کہ اگر آپ نے 9,09,999 مستحبات پہ عمل کر لیا اور ایک مستحب بھی رہ گیا عمل کرنے سے تو آپ کی روحانیت کا اتنا حصہ ناقص رہ جائے گا۔ تو کم سے کم ایک مرتبہ ہی کیوں نہ صحیح احکام کے اوپر عمل کر لینا چاہیے۔ ایک ہمارا پلان تھا لیکن نہ جانے کون سے ایسے اعمال آڑے آ گئے کہ وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔
1000 نیک اعمال کی ایک فہرست کا ہم نے ایک وہ بنانے کا سوچا تھا، ایک چارٹ، کہ کم سے کم ایک دفعہ ہی عمل ہو جائے ان کے اوپر زندگی میں. تو وہ کام کچھ درمیان سے رہ گیا، انشاءاللہ دعا کریں کہ وہ مکمل ہو جائے. تو 365 دن کا ایک باقاعدہ ایک پلان ہو آپ کا، اس کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہوں، یا مثلا آپ کے گھر میں جو کیلنڈرز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں جو مشغولیات کا ایک ہے وہاں پر آپ لکھتی چلی جائیں کہ آج یہ کام کرنے، یہ کام کرنے، یہ کام کرنے. اس طرح سے کر کے ایک چارٹ ایک آپ کا خود بخود ایک بن جائے گا. لیکن ڈائری مینٹین کریں، اس میں جگہ کم ہوتی ہے تو ڈائری مینٹین کریں تو بہت زیادہ اچھا ہے. شہیدہ زینب کمائی، اس کی حالات کے اوپر انڈیا کے اندر ایک کتاب بھی چھپ چکی ہے، ایک مثالی خاتون ہونے کے لحاظ سے، کہ اس کی جو ڈسپلن لائف تھی اور اس نے جو ٹارگٹ اپنا حجاب کو بنایا تھا اس کی پروموشن کو، تو اس لحاظ سے اسی کی راہ میں یہ خاتون شہید بھی ہوئی. یہ خود کہتی تھی کہ یہ جملہ، کاش یہ جملہ ہر عورت کے دماغ میں رہے کہ میری بے پردگی سے امام زمانہ کا دل دکھے گا. یہ اس کا جملہ ہے جو اکثر وہاں پر کہا کرتی تھی. چھوٹی سی بچی 15 سال کی عمر میں تو شہید بھی ہو گئی. تو بہرحال اس حجاب کے لحاظ سے آپ خواتین میں بھی جو اپنا ایک ٹارگٹ بنانا چاہیں، اس کو پروموٹ کرنا چاہیں، اس کے لیے حدیثیں نکالیں، علماء کے اقوال نکالیں، ایسے پروگرام ترتیب دیں جس میں حجاب اور پردے وغیرہ کے مسائل، اس سے متعلق باتیں، اس کی اہمیت کا احساس دلانا. سوچئے کہ وہ کیونکہ جب جنگ کے زخمی آتے تھے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتے تھے، یہ حجاب سے متعلق ان کا پوائنٹ آف ویو جا کر لیتی تھی، اور جو وہ کہتے تھے ان کو بات تو لوگ ایک قابل ذکر شخصیت کوئی بات کہے تو لوگ ذرا توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. تو اس نے وہ کام وہاں پر انجام دیا تھا. تو اس طرح سے حجاب کے اندر یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹی بچیاں اور سب ایک ڈسپلن طریقے سے ایک اچھا حجاب اگر کیا ہو تو معاشرے کے اندر ایک بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے مثلا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو محمد علی قلعے جو باکسر تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک ہینا اور ایک لیلا کے نام سے. پھر خیر یہ بڑی بھی ہوئیں. یہ خود کہتی ہیں کہ جب ہم اپنے والد کے پاس ایک دفعہ گئے اور مناسب اتنا لباس ہمارا نہیں تھا تو والد نے پہلے تو ہمیں گلے سے لگایا. اس کے بعد محمد علی قلعے نے کہا، ہمارے والد نے کہا کہ دیکھو جتنی بھی دنیا میں قیمتی چیزیں نا، یہ ان کو اللہ نے چھپانے کا انتظام کیا ہے. مثلا کہا ہے کہ ہیرے جو ہیں وہ زمین کی تہوں کے اندر ہوتے ہیں، کتنی مشکل سے نکالے جاتے ہیں. سونا چٹانوں کے نیچے ہوتا ہے، کتنی مشکل سے نکالا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو موتی ہوتے ہیں وہ گہرے سمندروں کی تہہ میں ہوتے ہیں، کتنی مشکل سے وہاں سے نکالے جاتے ہیں. تو تمہارا جسم اللہ نے ان تمام ہیرے، موتی اور سونے وغیرہ سے زیادہ قیمتی بنایا ہے، اس کو چھپا کر رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ مسلمان ہونے کے بعد اپنی بیٹیوں کو بھی بہت زیادہ اس لحاظ سے حجاب کی تلقین کرتا تھا. ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہی ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں نے کہنا سننا چھوڑ دیا ہے، اور جیسے جیسے یہ میڈیا اور یہ سب چیزیں، فحاشی اور یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، اس میں یہ باتیں کرنا بہت نامانوس بھی ہونے لگا ہے. یعنی اگر کوئی انسان اس طرح کی کوئی باتیں کرے تو اس کو لوگ بہت عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جاؤ بھائی اپنا کام کرو، یہ کیا تم یعنی ہمیں واضح نصیحت کرنے کے لیے آ گئے. تو بہرحال یہ چیزیں اس طرح کی ہیں. تو اب کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو اس کا آغاز ہے، اس کا استقبال رمضان کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو توبہ کے ذریعے اس کا آغاز کیا جائے. سچی توبہ. آخر کب ہوگی سچی توبہ؟ اتنے سال رمضان پچھلے گزر چکے ہیں، آئندہ پتہ نہیں زندگی کتنی ہماری باقی ہو. تو توبہ کے ذریعے اسی کو ہی اپنا ایک ایسا سال بنا لیں کہ جس میں سچی توبہ انسان کرے، کہ یہ سب سے بہترین استقبال ہوگا. ملا احمد عراقی، کتنے ہمارے مشہور عالم گزرے ہیں جن کی ایک کتاب بہت ہی زیادہ مشہور ہے، معراج السعادہ کے نام سے، عروج السعادہ کے نام سے، جس کا اردو ترجمہ بھی ہوا. اخلاقیات اگر کوئی اپنی بہتر کرنا چاہے تو اس کتاب کو پکڑ لے، اور اول تا آخر. میرے اپنے ایک رشتہ دار نے اس کو عمل کرنا شروع کیا تھا، جیسے جیسے پڑھتے گئے کہہ رہے ہیں کہ بہت ان کے اندر ایک تبدیلی آتی گئی. معراج السعادہ تو ویسی کتاب ہے ان کی لکھی ہوئی، لیکن اردو میں جو ترجمہ ہوا ہے عروج السعادہ کے نام سے ہوا ہے. تو ملا احمد عراقی نے اپنی کتاب عروج السعادہ کے اندر عروج السعادہ میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک عورت تھی، اس کا نام تھا شیعوانہ. یہ 2 صدی ہجری کی عورت ہے. دیکھیں اتنے عرصے بعد، آج سے 1200 سال بعد جو ہے ہم اس کا یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں. اور اس کی جو سچی توبہ ہے، یعنی اپنے علاقے کی بہترین گانے والی اور بہترین ڈانسر ہوا کرتی تھی. یعنی بصرے میں تھی. بصرے کی کوئی تقریب ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جہاں پر اس کو بلایا نہ جائے. شیعوانہ. تو بہرحال ایک دفعہ، اچھا ایک بات اور بتا دی جائے
کہ عام طور پر گلوکاروں کی بہت ساری توبہ اس طرح کی جو اپنی فیلڈ چھوڑتے ہیں. ہمارے ہاں بھی پاکستان میں کتنے گلوکاروں نے گلوکاری اپنی چھوڑی ہے اور اپنا حلیہ تک تبدیل کیا, اور بہت سارے ایسے ہیں. لیکن ایک بڑی عجیب بات کہ ایک بہت ہی غیر شیعہ مولانا اور علماء کے اندر ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں یہاں پر. ان کے متعلق کہا جاتا ہے جب بھی انہیں اطلاع ملتی تھی کہ کسی گلوکار یا اداکار نے جو ہے توبہ کر لی ہے, تو وہ باقاعدہ اسے فون کر کے قائل کرتے تھے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں, تم یہی گلوکاری کرتے رہو اور اس کے ساتھ ساتھ بس اسلام پھیلاؤ. یعنی بہت سے اس طرح سے ڈسکریج کرنے والے بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ شیوانہ جو ہے گلوکارہ تھی. اچھا, ایک اور بات اور یاد رہے کہ اسلام کے اندر دیکھیے جو یہ گانا ہے نا, اس کا گناہ یقینی طور پر موسیقی سے زیادہ ہے. موسیقی لہوی بھی حرام ہے, لیکن اصل جس کی ممانعت آئی ہے, جو بہت زیادہ جس کی حرمت کی احادیث آئی ہیں, وہ آواز جو گلے سے نکالی جاتی ہے گلوکاروں کی, چاہے جس میں موسیقی نہ بھی ہو, اصل چیز وہ ہے. اور مغنیہ کی تو اجرت بھی حرام ہے. تو اس زمانے میں یہ شیوانہ جو تھی وہ بہت ہی, یعنی جس کو کہا جاتا ہے ٹاپ کی سنگر تھی اس زمانے میں, اور ڈانسر بھی تھی اس لحاظ سے. تو یہ ایک دفعہ اپنی ساتھی فنکاراؤں کے ساتھ, دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں فسق و فجور کے لیے بھی ہم نا بہت ہلکے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, فنکار. حالانکہ جو فحاشی بے حیائی پھیلانے والے جو ہیں ان کے لیے جو ہے اس قسم کے الفاظ کو ذرا سافٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. گزر رہی تھی, کسی جگہ جا رہی تھی تقریب میں, تو رستے میں دیکھا کہ گھر سے بہت رونے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو شیوانہ کے ساتھ ساتھی جو تھی ذرا رک گئے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے اس گھر میں, جا دیکھ کے آؤ. وہ گئی, اس کی جو ساتھی تھی وہ پلٹ کے واپس ہی نہیں آئی. اس نے دوسری کو بھیجا, تیسری کو بھیجا, کوئی بھی واپس نہیں آ رہا. دیکھا کہ وہاں پر بہرحال ایک عالم تھے جو کہ ایک واضح و نصیحت کر رہے تھے اور کچھ قرآنی آیات کی جو ہے وہ تعلیم دے رہے تھے لوگوں کو. شیوانہ اندر گئی تو وہ اس وقت قرآن میں سورہ فرقان کی آیات کی تلاوت ہو رہی تھی. اور آیت کا اب میں صرف ترجمہ کروں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے, کہ جب آتش جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے چنگھاڑنے کی آوازیں سنیں گے. ذیشان در جوادی نے جوش و خروش ترجمہ کیا ہے, لیکن دیگر جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے چنگھاڑنے کی آواز و زفیرہ, چنگھاڑ کی آوازیں جو ہے وہ اس کی سنیں گے. یعنی جہنم کے چنگھاڑنے کی آواز یہ سنیں گے. پھر اگلی آیت ہے, اور جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے تو وہاں وہ موت کی دہائی دیں گے. اور شہید دستغیب شیرازی نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو قیامت کے روز اتنی تنگ جگہ پہ رکھا جائے گا جتنا کیل ٹھونکنے کے برابر جو جگہ ہوتی. مثلا خود کوئی سوچے کہ ہمیں چاروں طرف سے ہمارے قد کے برابر چیز ہمیں ایک جگہ پہ ٹھونس دیا جائے تو کتنا عذاب ہوگا. وہ موت کی دہائیاں دیں گے. اور اگلی آیت کے اندر آیا کہ اس وقت ان سے ہی کہا جائے گا اب ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو. یہ بالکل ظاہر ہے کہ آیات ایسی تھیں کہ لرز کے رہ گئی. اس نے ان عالم سے جا کر کہا کہ اے عالم میں بہت ہی گناہگار ہوں, کیا میری توبہ قبول ہے؟ اچھا, وہ عالم اس کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے. کہا کہ کیوں نہیں تمہاری توبہ قبول ہوگی, اگر تمہارے گناہ شیوانہ کے برابر ہیں تب بھی تمہاری توبہ قبول ہوگی. اب تو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس نے اور چیخ ماری ایک, اور کہا کہ یعنی میں اتنی بری اور بدکار ہوں کہ میرا نام ضرب المثل بن چکا ہے. کہا کہ اے عالم میں ہی وہ شیوانہ ہوں, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا اگر سچی توبہ کرو تمہاری توبہ قبول ہے. اس نے اسی وقت سچی توبہ کی اور اپنے اس گانے کے اور اس کے ڈانس اور اس کے جو پروفیشن ہے اس کو ترک کیا. اپنے جسم کے اوپر جتنی بھی گوشت چڑھا تھا اتنے روزے رکھ کے اسے گھلا دیا, اور یہاں تک کہ وہ بعد میں شیوانہ پارسا کے نام سے مشہور ہو گئی. تو بہرحال درود بھیجیے محمد علیہ. تو اتنے برے اور بدکار افراد بھی اس طرح سے سچی توبہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے تو خدا نخواستہ اس قسم کے گناہ بھی ہمیں اپنی زندگی میں نظر نہیں آتے ہیں, تو ہمارے لیے توبہ کرنا کتنا آسان ہے, لیکن پھر بھی توبہ پھر بھی انسان نہ کرے. تو اس کا ابتدا ہی سے اس آغاز ایسا ہونا چاہیے, ایک سچی توبہ, ایک مصمم ارادہ کہ نہیں ہم گناہ نہیں کریں گے. ابھی آگے چل کر میں کچھ مثالیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اسی طریقے سے موت کی یاد, اس سے بھی استقبال رمضان ہوتا ہے. دیکھیے موت کی یاد, ابھی آپ نے سنا کہ 20 مرتبہ جو کم سے کم موت کو یاد کرے مومن کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. کیونکہ دیکھیے جب موت آئے گی نا
تو آپ یقین جانیے کہ جتنے پیسے لوگ انسان جمع کر رہے ہیں، نہ یہ پیسے آپ کے رہیں گے، نہ یہ چابیاں آپ کی رہیں گی، نہ یہ درازیں آپ کی رہیں گی، نہ الماریوں میں لٹکے ہوئے کپڑے آپ کے رہیں گے، یہ سب چیزیں آپ سے چھن جائیں گی. یہاں تک جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حتیٰ کہ آپ کا نام چھن جائے گا. آپ کو کوئی نام سے نہیں پکارے، کہیں گے میت کب اٹھے گی، جنازہ کس وقت ہے، میت کو یہاں پہ لا کر رکھ دو، مرحوم کی جو ہے چہلم کی مجلس کب ہے، کوئی آپ کا نام لینے کو تیار نہیں ہوگا. اچھا، آپ اس دن بھی اگر آپ دیکھیں، جس وقت انتقال کی خبر آتی ہے رشتہ داروں میں، بہت قریبی رشتہ داروں پہ تو ظاہر ایک وقتی غم کا اثر ہوتا ہے، لیکن ذرا سے بھی جو جن کے ساتھ اٹھک بیٹھک دعوتیں ہوتی تھیں، وہ فوراً اپنی گھڑیاں دیکھیں گے، ارے اچھا جنازہ کس وقت ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ سوئم میں چلے جائیں گے ابھی تو، یا جو آتے بھی ہیں جنازے میں وہ پھر قبرستان تک بھی نہیں جاتے ہیں، بہت کم افراد جا پاتے ہیں. وہ جن کے لیے اتنی دعوتیں ہو رہی تھیں اور جن کو سر وقت ساتھ لے کے جایا جا رہا تھا اور کیا کچھ ہم اپنا ٹائم گزار رہے تھے اور اپنا پیسہ ان پہ خرچ کر رہے تھے، وہ اپنی گھڑیاں دیکھ رہے ہوں گے. اولاد، قریبی رشتہ دار بھی کچھ عرصے بعد کیا ہوگا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ تھوڑے دن بعد کر کے اگلے 1-1.5 ہفتے میں سب ہنسی اور قہقہ لگا رہے ہوں گے، اور اس طریقے سے ہم ختم ہو جائیں گے جیسے ہم کبھی تھے ہی نہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں انسان کو چاہیے کہ وہ نا موت کا ایک مراقبہ کرے، روزانہ لیٹ کر سوچے کہ اگر مر گیا تو کیا ہوگا. تو یہی ہوگا کہ آپ کو جب بھی میں نے نقشہ کھینچا تقریباً ایسے ہی ہوگا کہ لوگ جو ہے نا کچھ دن کے اندر بھول بھال جائیں گے. تو ظاہر ہے ہمیشہ پھر ہمیں یہی کرنا ہے کہ اپنی موت کو جو ہے اس انداز سے یاد رکھنا ہے کہ روزانہ جب آپ بار بار یاد رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہو گیا ہے نا کہ ہم لوگوں نے جو جتنی بھی اس قسم کی جو چیزیں ہیں، ان کو میرا ایک بہت بڑا مشغلہ ہے ذاتی طور پر، بہت سی چیزیں میں بتا دیتا ہوں. جو پرانی جو تصویریں ہوتی ہیں نا، یہ میں اکثر دیکھتا ہوں. اب یہ گھر ہے جس نے بھی بنایا ہوگا، کتنے ارمانوں سے بنایا ہوگا، کتنا پیسہ خرچ کر کے بنایا ہوگا، کس طریقے سے لوگ یہاں رہتے ہوں گے، لیکن اب کیا ہے، اجاڑ بیابان، کچھ پتہ نہیں کہ لوگ کہاں چلے گئے، کہاں مر گئے، کہاں کیا ہو گیا. انسان اگر واقعتاً دیکھا جائے تو کچھ ہی دن میں ابھی آتی ہیں چیزیں سوشل میڈیا پہ کہ دیکھیے یہ فلاں ہے، اس کی یہ جوانی میں ایسے تھے، اب بوڑھے ہو کر ایسی شکل ہو گئی، ان کی یہ فلاں یہ ہو گئی، یہ کمپیریزن اس طرح کے آتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں بہت تیز رفتاری کے ساتھ زمانہ ہم کو گزارتا چلا جا رہا ہے. میرا ایک اور بھی تھا کہ پرانی تصویریں آپ دیکھیں گے، آپ کو تصور کر سکتا ہے 1910 میں کراچی ایسا ہوا کرتا تھا. اس گھر، یہ جو گھر یہاں پر نظر آ رہے ہیں، ان کے اندر موجود جو افراد تھے ان میں ایک بھی اس وقت زندہ نہیں ہوگا، ایک بھی زندہ نہیں ہوگا. یہ ایمپریس مارکیٹ ہے 1910 میں، اس میں جتنے لوگ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان میں ایک شخص بھی اس وقت موجود نہیں. سارے لوگ قبرستانوں میں جا چکے، یہ سب لوگ قبروں کے اندر آرام کر رہے ہیں. تو انسان کیوں اپنا ٹائم اس کے اوپر لگائے؟ وقت گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ، اب بھی کب توبہ کرے گا، کب نیک عمل کرے گا، کب نیک بنے گا، یہ اس کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے. آیت اللہ علی حسینی کاشانی، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو 20 سال اس طرح سے مفلوج اور بیمار رہے. میں نے ایک دفعہ ان کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کو ایوب العلماء کہا جاتا ہے، علماء کے حضرت ایوب، یعنی اتنے بیمار رہے تھے. یہ خود کہتے تھے کہ ان کے جو نچلا فلور تھا گھر کا، اس میں لائبریری تھی ان کی. کہہ رہے ہیں میں 15 سال ہو گئے میں نیچے کے فلور پر جا تک نہیں سکا ہوں. لیکن یہ کہتے تھے کہ قرآن میں جتنے بھی عذاب بیان ہوئے، میری یہ بیماری یا پریشانی جو ہے ان عذابوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ اگر لوگ میری گھر والے میری تیمارداری سے عاجز آ جائیں اور مثلا مجھے کسی جنگل بیابان میں لے جا کر چھوڑ دیں اور جہاں پر پرندے نوچ نوچ کے میرا گوشت کھا جائیں، وہ مجھے زیادہ قبول ہے بنسبت اس کے کہ میں آخرت میں وہاں میدان قیامت میں مجھ سے پوچھ گچھ کی جائے یا مجھ پر عذاب دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام عذابوں کے مقابلے میں میری یہ بیماری کچھ بھی نہیں، یعنی حرکت تک نہیں کر سکتے تھے، اور 20 سال انہوں نے اس طرح سے بستر پہ لیٹ کے گزارے. تو اصل میں کہتے تھے کہ موت کو ہر وقت اپنی یاد رکھتے تھے. کہ اب دیکھیں علی حسینی کاشانی بھی نہیں ہے، وہ جن افراد سے انہوں نے بات کہی تھی وہ بھی لوگ بھی انتقال کر چکے ہیں مثلا. تو کیا ہے کہ موت کو یاد رکھنا. وہ کہتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا میں، ہم کتنے پریشان اور اس میں مبتلا ہوتے ہیں مشکلات میں، لیکن اس آخرت کے عذاب کے مقابلے میں پریشانیاں کچھ بھی نہیں، جس کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. ابھی کچھ دن پہلے آپ نے وہ سنا تھا پچھلے لیکچرز میں، رضا خان، یہ کتنا تمکنا تو جناب بادشاہ تھے، اور جو ان کے ساتھ لوگ ہوتے تھے کیا ان کے غرور ہوتے تھے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اور اس کے بعد ملا تقی بافقی کو آپ نے سنا تھا حرم معصومہ میں کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو وہاں مظالم ڈھائے تھے. لیکن آج کیا ہوا؟ بادشاہ کی قبر کا کچھ پتہ ہی نہیں. تقی بافقی کو آج تک ایسے الفاظ سے یاد رکھا جا رہا ہے. یہ جو تھے
آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی، ان کا بھی کئی دفعہ ہم نے اس سے پہلے تذکرہ کیا تھا. یہ وہ شخصیت تھے جن کی چشم برزخی کھل چکی تھی، اور یہ اپنی آنکھوں سے یہ اکثر یہ قبرستان جاتے تھے. جو اصفہان کا تخت فولاد کا جو قبرستان تھا، یہ وہاں پر جا کر قبرستان میں جاتے تھے، اور چشم برزخی سے جو عذاب قبروں پہ اور وہاں کے قبر والوں پہ ہو رہا ہوتا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. اور ان کی خود کی قبر جو ہے وہ وادی السلام کا جو قبرستان ہے نجف اشرف میں، وہاں پر ان کی ہے. کبھی اس قبرستان کے اندر جائیں تو علی آقا قاضی قبر بھی آتی ہے اور جمال الدین گلپائگانی کی بھی آتی ہے، لیکن عام طور پر زیادہ قافلے وغیرہ وہاں لے کر نہیں جاتے. انسان کو خود کوشش کر کے ان کے اس میں چلے جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے ان کو. تو وادی السلام کے قبرستان میں بھی جاتے تھے اور اپنی آنکھوں سے قبر میں ان کا مشاہدہ کر دیا. تو جو ظالم افراد تھے نا، ان کے اوپر علی الخصوص بہت شدید انہوں نے عذاب ہوتے ہوئے دیکھے تھے. خود ایک دفعہ علامہ عقیل الغربی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو اور بہت سارے افراد بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ فلاں فلاں گناہ ہے، اس کی اتنی لاکھوں سال کے عذاب جہنم کے اندر اللہ جلائے گا. تو انہوں نے اس طور پر کہا کہ مجھے اطمینان ہے اس بات کا کہ اللہ کبھی بھی مومن کو اتنا زیادہ طویل عرصے تک عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. یہ جتنے بھی عذاب ہیں نا زیادہ، یہ سب ظالموں کے متعلق ہیں. یعنی یہ جو ظالم ہے نا، ان کے اوپر عذاب بہت سخت ہوئی. کہتے تھے میں نے خود وہاں پر دیکھا تھا کہ جب میں وادی السلام کے قبرستان جاتا تھا تو چشم برزخی سے مجھے وہاں پر جو ظالم تھے ان کے اوپر بہت شدید عذاب میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھے تھے. یہاں تک کہ کہتے تھے کہ وہ ظالم جن کو میں اکثر کو پہچانتا بھی تھا، کہ جو وہاں پر عمال تھے اور حکومتی وہ تھے جو لوگوں پر ظلم کرتے تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے، ہاتھوں میں ان کے سوکھے کوزے ہوتے تھے، اور ان کے پاس بھی آ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف ایک گھونٹ پانی کہیں سے بھی انتظام کر دو. زبانیں ان کی لٹکی ہوئی تھیں. تو یہ اس قسم کے عذابوں کا آخرت کے اندر بھگتنا پڑے گا. تو علماء یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ عذاب رحمت کی اور نعمتوں کی اور غرور و غلوان کی آیات قرآنی تو پڑھتے ہیں، لیکن جس جگہ پر یہ عذاب بیان ہو رہے ہیں ان کو لوگ ایسا صرف نظر کر کے چلے جاتے ہیں کہ کسی اور لوگوں کے مخاطب ہیں یہ آیات. یعنی ہم سے ان آیات کا کوئی تعلق ہی نہیں جس کے اندر عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہو. تو اصل میں لوگوں نے برزخ اور آخرت کے عذابوں سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور علماء ایک زمانے میں اسی سے، خود ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ اور تربیت اس طرح سے کرتے تھے کہ وہ صرف اور صرف موت کے تذکرے سے، بہت علماء ایسے ہیں جو اپنے شاگردوں کی تربیت فقط موت کے حوالے سے کرتے رہے، تاریخ میں سے گزرے ہیں. تو یہ بہت اسٹرانگ ایک وہ بن جاتا ہے، ایک داعیہ بن جاتا ہے کہ جو آپ کو دین کے اوپر راسخ اور کامل رکھتا ہے. بار بار موت کو یاد کرنا، کہ انسان ہر دفعہ جب بھی کوئی گناہ کرنے لگتا ہے نا تو اس کو پھر موت کی یاد آتی ہے کہ نہیں میں کیا جواب دوں گا. یہ ہوتا ہے اس میں. یہ لوگوں نے اس کے مذاق بھی بنانے شروع کر دیے ہیں کہ بجلی کا بل جب زیادہ ہے اور آپ ادا کیے بغیر وفات پا جائیں تو اس وقت جو خوشی ہوگی آپ کو. بہرحال تو یہ تو موت کا ایک لحاظ سے یہ مذاق بنانے والی یہ بات ہے. لیکن جو واقعی نیک وکار ہیں، جیسے ابھی کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کی کوئی تحقیق زیادہ نہیں کی ہے، لیکن ایک سوشل میڈیا پہ بھی ایک چیز آئی ہے کہ جو کاظمین کا جو وہاں پر بن رہا ہے، تعمیرات ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ نیچے بہت زیادہ 800 سال کا کہا جاتا ہے کہ پرانی جو ہے کچھ قبریں وہاں سے نکلی ہیں کہ جو کہ بالکل تر و تازہ، جس طرح مردے نہیں ہوتے اس انداز سے. تو بہرحال اب واللہ عالم، میں نے اس کی کوئی تحقیق نہیں کی ہے، بس ایک لحاظ سے ایک چیز اس میں پڑھی ہے. تو جو نیکوکار ہیں بہرحال یہ کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ جو کہ غسل جمعہ انجام دیتا ہے اس کے بھی جسم قبر کے اندر خراب نہیں ہوتے. آیت اللہ مجتہدی تہرانی یہ بیان کرتے تھے کہ غسل جمعہ کو نیک اعمال جس صورت میں بھی آپ انجام دیں اس میں ضرور جو ہے وہ آپ کا فائدہ ہوتا ہے. اور اگر بد اخلاقی، ابھی آپ نے سنا ظلم بد اخلاقی خود ایک دوسروں کے اوپر بہت ظلم ہے. آیت اللہ سعادت پرور ہے، ان کا جملہ یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ جوانی کے زمانے میں اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی سے ایک دفعہ پیش آیا تو مجھے عالم معنی سے یہ بات کہی گئی کہ تمہیں 20 سال تک اب تمہارا ہر نالہ و فریاد بے اثر رہے. کوئی اس کی اب وقت نہیں ہے. 20 سال تک تم اس میں رہو گے کہ تم جتنے بھی جو ہے وہ نالہ و فریاد اللہ سے کرو تو بہرحال وہ تمہارے اس کے اندر کوئی اثر پذیری نہیں. تو صرف بعض اوقات صرف ایک بد اخلاقی بد کلامی سے انسان جو ہے اس کا شکار ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے خوش اخلاق آپ کو سب کے ساتھ رہنا ہے. دیکھیے یہ بات تو کہی جاتی ہے نا کہ ہمارا اخلاق اگر صرف من چاہے افراد کے لیے اچھا ہو خالی تو صرف ہم موقع پرست کہلائے جائیں گے، خوش اخلاق نہیں.
خوش اخلاق وہی ہے، مثلا آپ کی ساس کے ساتھ آپ کے تعلقات صحیح نہیں ہیں، آپ اس کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آئیں. نند کے ساتھ بھی تعلقات بالفرض جھگڑا رہتا ہے، کچھ ہے، کوشش کریں اس سے بھی خوش اخلاقی سے پیش آئیں. بھول جائیں جس وقت جو واقعہ ہو کے گزر گیا، اگلے دن سے پھر خوش اخلاق. تو یہ اپنے پسندیدہ افراد سے خوش اخلاق ہیں، باقی سے بد اخلاق ہیں تو یہ کہا جاتا ہے منافقت ہے. تو یہ اصل خوش اخلاق آپ نہیں ہیں، صرف موقع پرست ہیں، اس کا مطلب ہے. اور خاص طور پہ ایک اور بھی چیز ہے جو یہ بہت زیادہ یہ روحانیت کے اندر حائل ہوتی ہے، اور رمضان سے پہلے کوشش کریں اس سے بھی پیچھے چھڑائیں، وہ ہے دل سے بدگمانی اور کدورتوں کو صاف کیجیے. یہ جو آپ آیت اللہ حسین قلی حمدانی کا کبھی آپ نے شاید نام سنا ہو، یعنی بڑے بڑے علماء اور عرفاء ان سے جو ان کے شاگرد گزرے، ملا حسین قلی حمدانی، یہ کہتے تھے کہ اگر جس کے ساتھ بھی آپ کا جھگڑا رہتا ہے اور یا آپ کا کوئی اختلاف ہے، اگر آپ اس کے جوتے سیدھے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ انسان بن چکے ہیں، ورنہ آپ انسان نہیں. یعنی یہ کہتے تھے اگر کسی سے اختلاف اور جھگڑا چل رہا ہے نا آپ کا، تو اتنی آپ کے اندر، ہمارا یہی ہوتا ہے نا کہ ذرا ناک ہماری بڑی وہ ہو جاتی ہے اور جناب انانیت غالب آ جاتی ہے، ایک دوسرے سے کوئی وہ معافی نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں. وہ کہتے تھے اصل انسان اگر بننا ہے نا، اس وقت کہ جس سے تمہارا اختلاف ہو جھگڑا ہو، اگر تم اس کے جوتے سیدھے کرنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ انسان بن گئے ہو، ورنہ ابھی تک انسان نہیں بنے. تو آیت اللہ آقا رحیم ارباب یہ بڑے مقدس علماء کے اندر سے گزرے ہیں. یہ ابھی میں ان کے متعلق بھی بات بتاتا ہوں. ان کی گواہی یہ ہے کہ مجتہدہ بانو نصرت امین اصفہانی، جن کا بہت دفعہ ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں اپنے یہاں پر دروس میں، کہتے تھے کہ یہ کرامات باطنیہ رکھتی تھیں. اچھا دیکھیے، کرامات ظاہریہ ہوتی ہے، اس میں تو لوگ بہت جناب بڑا اس کو کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ہوا میں اڑ سکتا ہے اور پانی پہ بھی چل سکتا ہے اور دل کے چھپے ہوئے راز بتا دیتا ہے، اور فلاں ہمارے گھر میں چوری ہوئی تھی اس نے چور کا بھی نام بتا دیا. یعنی اس طرح کی چیزوں سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. کہا کہ کرامات باطنیہ رکھتی تھی، اور ایک بہت بڑی ان کی کرامت یہ تھی، یہ کبھی کسی شخص سے بدگمان نہیں ہوتی تھی. یہ کہتے تھے یہ اصل، دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہے کہ کرامتیں کس کو سمجھا جاتا ہے، یہ جو بھی میں نے ذکر کی، دل کی چھپی ہوئی بات بتا دینا اور ہوا میں اڑنا اور فلاں کرنا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں وہ کرنا، یہ کوئی یہ اتنی اچھی لحاظ سے کرامات نہیں شمار ہوتی ہیں. اصل چیز ہے باطنی کرامت. جیسے میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، ایک عالم کے پاس پہلے زمانے میں لوگ تربیت کے لیے ساتھ بھی رہا کرتے تھے ان کے، تو 20 سال ایک آدمی ساتھ رہا اور 20 سال بعد جانے لگا کہ میں تو آپ کو بہت باکرامت سمجھ کے آیا تھا اور میں نے تو اب میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی آپ کے اندر. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی مجھ سے کوئی گناہ ہوتے دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں، گناہ ہوتے نہیں دیکھا. کہا کہ بھلا یعنی اس سے بڑھ کر بھی کوئی کرامت تمہیں چاہیے کہ انسان 20 سال کسی کے ساتھ رہے اور ایک بھی گناہ ہوتے نہ دیکھے؟ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اصل کرامتیں، ابھی میں چند ایک کرامتیں لوگوں کی، عام لوگوں کی کرامتیں بھی آپ کو بتاؤں گا. تو بھائی ان کی کرامتیں باطنیہ میں سے ایک یہ تھا کہ آقا ارباب رحیم فرماتے تھے کہ وہ ان کی ایک بہت بڑی کرامت یہ تھی، کبھی کسی سے بدگمانی نہیں ہوتی تھی. یہ بہت بڑی کرامت، اور یہ واحد خاتون ہے کہ جن کی عورت، جن کی تفسیر قرآن پہلی ہیں کہ جنہوں نے مخزن العرفان کے نام سے ایک تفسیر لکھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی واردات قلبیہ کے نام سے جو ہے وہ اپنے روحانی ایکسپیرینسز جو ہیں اس کے اوپر بھی کتابیں لکھی. تو یہاں پر ہمارے بہت سے دروس میں ان کے متعلق بانو امین اصفہانی کا کافی تذکرہ آتا رہا اس سے پہلے. اچھا، یہ جو ارباب رحیم تھے جو گواہی دے رہے تھے ان کے متعلق، اور ان کی کرامتیں کیا تھیں؟ فرماتے تھے کہ میں 2 کم سے کم دعوے کر سکتا ہوں اپنے متعلق. ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں پیدائش سے لے کر اب تک نہ میں نے کبھی کسی کی غیبت کی ہے اور نہ کبھی کسی کی غیبت سنی. کتنی بڑی بات ہے. یہ دیکھیے کرامت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی. اور دوسری چیز فرماتے تھے کہ میں نے آج تک کبھی کسی ایک نامحرم کے اوپر بھی نگاہ نہیں ڈالی. کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ 40 سال تک ایک بھائی اور بھاوج کے ساتھ ایک گھر میں رہے اور اپنی بھاوج کو شکل سے نہیں پہچانتے تھے کہ ان کی شکل کیسی. تو دیکھیے جب ہی ہے کہ اتنے یعنی اب ارباب رحیم بھی دنیا سے جا چکے ہیں، بانو امین اصفہانی بھی نہیں رہی ہیں، یعنی ہر شخص کو اس انداز سے چلے جانا ہے، لیکن ایسے کارنامے انجام دے کے گئے اور ایسی کرامات ان سے ظاہر ہوئی. اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی غیبت کرے نہ سنے، نہ محرم پہ قصداً کبھی کوئی اس لحاظ سے نگاہ نہ ڈالے. تو بہرحال یہ ایک بڑی ان لوگوں کے اندر ایک خصوصیت ہے.
اور تخت فولاد کا جو علاقہ ہے اصفہان میں، وہاں ارباب رحیم صاحب کی جو ہے قبر ہے، اور اصفہانی کے اندر بانو نصرت امین اصفہانی کا بھی مقبرہ موجود ہے۔ ان کی ہاں ان کی بہت ساری کتابیں، ایک تو یہ نفحات بلکہ آخر میں اس کے واردات قلبیہ کے نام سے آتا ہے، اور مخزن العرفان کے نام سے تفسیر قرآن ہے۔ آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے، یعنی پہلے تو ان کے ایک ساتھی فرماتے ہیں آیت اللہ بہجت کے کہ جب درس سے فارغ ہو کر آپ گھر میں جانے کے لیے گاڑی میں سوار ہونے لگے تو میں نے دل میں سوچا کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس دوران حضرت آیت اللہ بہجت مجھے کوئی نصیحت فرماتے جو میرے لیے کارآمد ہوتی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، متوجہ ہوئے ان کی طرف اور کہا اپنی آنکھ، کان اور زبان کو غیر اللہ کی باتیں اور دنیاوی نفسانی لذتوں سے بند کر دو، پھر بھی اگر تمہیں خدائی راز نظر نہ آئے تو مجھ پر ہنسنا۔ یعنی اپنے کان، آنکھ، زبان ان کے اوپر آپ پہرے بٹھا دیں، اور ان کے اوپر آپ ان سے کوئی نفسانی کوئی گناہ ان سے نہ ہونے پائے، تو پھر وہ فرماتے تھے کہ تمہیں ایسے ایسے خدائی راز نظر آئیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے، نہیں نظر آئے تو تم مجھ پر ہنسنا کہ کتنی اس نے بیوقوفانہ بات کہی تھی۔ تو یہ تمام افراد یہ جو ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی زبان کو، اپنے دل کو، یعنی سوچیں کسی سے بدگمان نہیں ہو رہی، دل کو پاکیزہ رکھا ہوا ہے، نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈال رہے ہیں، آنکھوں کی پاکیزگی رکھی ہوئی ہے اور زبان کی پاکیزگی رکھی ہوئی ہے، نہ غیبت سن رہے ہیں، کانوں کو پاک رکھا ہوا ہے، غیبت سن رہے ہیں، نہ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس وقت انسان حاصل ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کرامتیں ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کرامت والا کوئی چیز ہونا چاہیے، تو کرامت ان چیزوں کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم صادق حسن صاحب قبلہ، یعنی اگر ان کی دیکھیے بہت سی چیزیں وہی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ بعد میں باتیں کرتا ہے، یعنی دنیا میں انسان جو ہے نا وہ قدردانی کرے جس وقت وہ انسان حیات ہو، موجود ہو آپ کے سامنے۔ اس قدر وہ علمی خدمات تو اس قدر زیادہ ہیں کہ یہاں بیان کرنا چاہیں تو گھنٹوں نکل جائیں ان کی، لیکن خاص طور پہ ایک اور چیز کہ یہ اس کو کرامت واقعتاً میں قرار دیتا ہوں۔ ایک دفعہ خود جب حج ختم ہو گیا تھا تو مولانا ارلی فلائٹ کر کے، کیونکہ انہیں مجالس پڑھنے کے لیے محرم کے لیے جانا ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ رستے میں ہی تھا، تو کہنے لگے کہ مجھے جو ہے اصل میں وہاں اتنا زیادہ کاروانوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ پورا پاؤں ان کا چھالوں سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ ایک قافلہ نہیں کئی قافلوں کو اس طرح سے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں مولانا، بلکہ اتنی زحمتیں کہ ہمیں حیرانگی ہوتی تھی، بعض اوقات 5 بسیں زیارات کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اور کبھی وہ خراب ہو جاتا تھا، جو کئی بسوں میں آواز سنائی دیتی ہے تو نہیں آواز جا رہی، تو ایک بس میں پورا بیان کیا، اتر کے پھر دوسری بس میں وہی بیان کیا، پھر اتر کے تیسری بس میں وہی، 5ویں بس میں وہی، یعنی آدمی حیران رہ جائے کہ کتنا یعنی محنت کا کام، پیدل چل کے رگڑ لگتی ہے اس کے اندر، اس قدر قافلوں کو لیڈ کرنا حج میں کہ پورا پاؤں چھالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور کہنے لگے کہ کوئی ایسا ہوگا، کیونکہ میں پاکستان میری فلائٹ ہے، یہاں سے پھر انہیں اگلی اس کے لیے جانا تھا، تو کوئی ہاسپٹل ایسا ہو، کیونکہ ہاسپٹل بھی ایسا نہ ہو بند ہو، بقرعید کی چھٹیاں وغیرہ، تو مجھے جب تک میں سرنج کے ذریعے پانی نہیں نکلواؤں گا تب تک یہ نہیں ہوگا اس طرح سے۔ تو آپ یہ یعنی یہ ہے کرامت، اس کو چھوڑیے وہ جو اور کرامتیں، یعنی انسان اپنے جسم کو اور اس میں اس قدر اسلام کی خدمت کے لیے لگا رہا ہے کہ اس کے پاؤں میں چھالے ہوئے جا رہے ہیں، بلکہ جتنا میرے دماغ میں جو میں نے ان کا پاؤں دیکھا تھا اس سے کہیں زیادہ اس میں تھے۔ تو یہ اس انداز کی چیزیں، اسی طریقے سے مثلا ہمارے مولانا محمد علی نقوی صاحب، ان کے ساتھ میں نے بڑے سفر کیے ہیں، یعنی اپنی آنکھوں سے میں نے اسی طرح کے پاؤں کے چھالے جو ہیں یہ ان کے پاؤں کے اندر بھی دیکھے ہیں۔ پھر وہ ایک دفعہ میں نے ان کے لیے موٹے دبیز جو کافی ہیں موزوں کا انتظام کیا کہ مولانا آپ یہ پہنے، یعنی چلنا مشکل ہوتا ہے، اور پتہ نہیں، اور یہ جو ہے پورے 100 200 کاروان کے افراد کے سب کے جانور ذبح کرنا وہاں پر اتنا مشکل ترین کام ہے کہ یعنی کہ یہ مولانا خود فرماتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پہ، اگر حج کے پورا، حالانکہ حج میں ساری خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جو مجھے سب سے زیادہ جو میں جس کو میں اون کرتا ہوں وہ یہ کہ جو سب کی طرف سے میں قربان کرتا ہوں جانور، یعنی جو باتیں تھے مولانا پورا احرام ان کا جو ہے وہ خون میں لت پت جانوروں کو ذبح کرنے میں 200 جانور مثلا ذبح کر رہے ہیں وہاں پر۔ تو یہ افراد ہیں کہ جو کہ نا یہ صاحب کرام، یہ ہیں کرامتیں ان کی، کوئی کر کے دکھائے اتنی محنتیں، یہ ہوا میں چلنا، اور یہ ٹھیک ہے پھر تو وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ وغیرہ آپ دیکھیں اگر آپ کو ہوا میں اڑنا اور یہ سب جادوگروں وغیرہ کی چیزیں، اصل کرامت یہ ہیں کہ اسلام کے لیے اپنے جسم کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آپ نکلیں، یعنی کمفرٹ زون سے اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے کوئی بھی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ آغا اصغر کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، یہ وہ شخصیت اب تو انتقال کر گئے،
اور جنہوں نے جو غسل اور کفن سروس کا اندرون سندھ گاؤں دیہات کسی جگہ کوئی انتظام نہیں ہے، لوگ غیر شیعہ طریقوں سے غسل دیا جاتا ہے، ان کو غیر شیعہ طریقوں سے ان کو کفن پہنایا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے. انہوں نے ایک سروس، حتیٰ کہ اس زمانے میں کافی یہاں پر دھماکے اور کیا کیا ہو رہا تھا، اور جسم جو ہے نا ٹکڑوں کی صورت میں آتے تھے، ان سب کو غسل دینا، ان کو کفن پہنانا ایک بہت بڑا ایک ٹاسک ہوتا تھا. اس کام کے لیے لوگ نہیں ملتے بلکہ رشتہ دار کترا رہے ہوتے ہیں ان سے ملنے سے کہ وہ کفن والے بابا یا پتہ نہیں کیا اس طرح کے جو ہے وہ نام رکھے جانے رہے ہوتے ہیں. ان شخص نے اس حد تک ہوتا تھا کہ یہ اپنی جو ہے خدمات کو پیش کرتے تھے، اور بلکہ ایک دفعہ مجھ سے بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ پورا مجھ سے لے لیں، اور لیکن ظاہر ہے ہم لوگوں کی فیلڈ الگ ہے، یہ اس طرح سے اس میں پورا کہ فل ٹائم کام ہے. تو میں نے اسے کہا کہ کوئی اور آپ دیکھیں، لیکن بہرحال یہ کہ یہ اس انداز سے غسل کفن کی سروس، اور یعنی اچھا اس کے اندر تو کوئی وہ بھی نہیں ہے. دیکھیں مجلس انسان پڑھتا ہے، لوگ بڑا اس کو لے کے جاتے ہیں اور اس کو ہدیے بھی پیش کرتے ہیں. یہ والی سروسز اس طرح کی ہیں کہ اس میں نہ کوئی شہرت والی کوئی چیز ہوتی ہے، بلکہ لوگ ملنے سے بھی کترا رہے ہوتے ہیں کہ گویا ملک الموت نہ چمٹ جائے اگر ان سے ہم نے ہاتھ ملا لیا تو. اور تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اپنے رشتہ دار انسان کے خلاف ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے رشتے نہیں ہوں گے، اور ہمارے جو ہے نا یہ کہ بھائی یہ کون غسال جو ہے یہ اس کی بیٹے بیٹی سے اگر ہم شادی کریں. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں. تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. آج اب نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو انہوں نے اس انداز سے غسل دیا، کفن پہنائے. آج انشاءاللہ اپنی اجر کو وہاں پر پا رہے ہوں گے اور نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے. آیت اللہ مرشی نجفی. اب دیکھیے بہت سی چیزیں کرامتیں کس کو کہتے ہیں. ایک تو وہ علمی خدمات، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی. آیت اللہ مرشی نجفی وہ تھے جو فرماتے تھے کہ یہ سحر خیزی کے وقت یعنی رات کے تقریباً 2:30-3 بجے قریب حرم معصومہ قم تشریف لے آتے تھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور اس کے بعد سے لے کر وہیں پر ہوتے تھے، حتیٰ کہ حرموں کے دروازے بھی نہیں کھلتے تھے، ان کے سامنے ہی دروازے کھلتے تھے. سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اندر داخل ہونے والا شخص میں ہوتا تھا، پھر نماز اور یہ سب چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتے تھے. نماز کو کہتے ہیں کہ میں نے یعنی 60 سال ہو گئے ہیں اور میں نے آج تک کبھی بھی صبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، کیونکہ ہوتے ہی نہیں تھے وہاں. انہوں نے ساری جو صبح وہ اندر حرم کے اندر انہوں نے جو ہے کیونکہ وہاں پہ ہو جاتے تھے، وہ موجود ہوتے تھے وہاں پر. اور اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ حسین اشرفی جو الٹے ہاتھ کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یہ اوپر آیت اللہ مرشی نجفی کے سامنے میرے جو ان کے جو والد تھے وہ آیت اللہ اشرفی اصفہانی شہید محراب کے نام سے جو مشہور ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے والد کہتے تھے کہ میں نے 60 سال تک نماز شب آیت اللہ مرشی نجفی اور آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤالدینی جو نیچے ہیں ان کے ساتھ انجام دی. 60 سال تک ایک دن کے ناغے کے بغیر معصومہ قوم کے حرم میں نماز شب، ایک دن کا بھی ناغہ نہیں. یہ ہے کرامت، یہ کرامت ہے. یعنی اور چیزوں کی کرامات کی طرف نہ جائیے، اصل کرامت یہ ہے واقعتاً. اور یہ بھی کہا جاتا ہے باقاعدہ کہ جو انسان اگر مستجاب الدعوات ہونا چاہے تو آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص نماز کو اپنے اول اوقات میں انجام دے، یہاں تک اگر پیدل بھی اگر فرما رہے ہیں اگر جا رہا ہو اور اذان کی آواز آ جائے تو وہیں پر ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. یعنی ایسا اپنا انتظام رکھے مثلا کہ کبھی بھی وہ اول اوقات کے اندر نماز کو جو ہے ترک نہ کرے، اپنے نظام الاوقات کو ایسا ترتیب دے، باہر جانے کے ٹائمنگ کو ایسے رکھے کہ جو ہے نا اس کو نماز اول وقت میں اس کو مل جائے. تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کا پابند ہو جائے تو وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، ہر دعا اس کی قبول ہو جائے گی. یعنی دعا کے قبول ہونے کا ایک بہت بڑا نسخہ. یعنی اگر کوئی اس حد تک نماز اول وقت کا پابند ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ کرامت آ گئی اس کے پاس، وہ کرامت رکھنے والا شخص ہو گیا. اسی طریقے سے پھر وہی آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں آ کر بیٹھتا تھا حرم معصومہ کے، تو جب وہ کھلتا تھا تو 1-2 افراد صرف نماز جماعت میں ہوتے تھے. پھر یہی آیت اللہ مرشی کی نماز جماعت ہے. دیکھیے کہ ایک دور دور تک ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس کے اندر. تو اس انداز سے آیت اللہ مرشی نجفی پھر اللہ نے ایسا عروج اس لحاظ سے عطا کیا، یعنی اخلاص کے لیے اللہ کے لیے کام کیا تو بہرحال اس کے نتائج جو ہے وہ نظر آئے. آیت اللہ خمینی کو دیکھیں آپ، امام خمینی بیمار ہیں، کینولاز لگے ہوئے ہیں، ٹیوبز لگی ہوئی ہیں، نماز شب کا وقت ہوتا تھا تو نماز شب جو ہے وہ پڑھتے تھے اسی کے اندر. اور حتیٰ کہ بالکل بستر مرگ پہ تھے اس وقت بھی تمام مستحبات کے ساتھ جو ہے وہ نماز شب پڑھنا
اور دیگر اپنی جو نمازیں اس انداز سے انجام دینا. ان کی خود زوجہ کہتی ہیں کہ 28 سال کی عمر میں، جب ان کی عمر 28 سال تھی امام خمینی کی اس زمانے میں، اس وقت ان کی شادی ہوئی تھی، اس سے لے کر ظاہر ہے کہ امام خمینی کا انتقال پہلے ہوا تھا، ان کی خانم کا انتقال کافی بعد میں ہوا اس کے. وہ فرماتی تھیں کہ یعنی 28 سال کی عمر میں شادی سے لے کر اور انتقال تک ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ جب ان کی نماز شب قضا ہوئی، ایک دن بھی ایسا نہیں تھا. اور آیت اللہ فاضل لنکرانی فرماتے تھے کہ امام خمینی نے یعنی 15 سال کی عمر سے جو انہوں نے نماز شب کے پابند ہوئے تھے، تو مرتے وقت تک ایک دن کی نماز بھی ان کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. یہ ہے کرامت. دیکھیے کرامتوں کی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، عام افراد ہیں، علماء ہیں، ان سب کی کرامتیں. تو کرامت سے مراد یہ ہے کہ یہ کم کرامت کی بات نہیں کہ انسان جو ہے نا ایک طویل 70 سال کی زندگی گزارے. بلوغ کے بعد یعنی تقریباً 86-87 سال کی عمر میں امام خمینی کا انتقال ہوا ہے، اور 70 سال آیت اللہ فاضل لنکرانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ اس میں نماز شب نہ پڑھی ہو. تو بہرحال یہ کرامتیں ہیں اس لحاظ سے. اور آخری وقت تک اسی انداز سے تمام مستحبات کے ساتھ کہ امامے کا تحت الحنک جو ہے وہ نکال کے نماز پڑھنا اور سب کچھ ہے. اور یہ جو اس موقع پر تو اشارے سے بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن مستحب ہے کہ سجدگاہ جو ہے سر پہ لگائی جائے. تو یہ سب مستحبات بھی انہوں نے اس انداز سے انجام دیے. شیخ مرتضی انصاری، ایک طالب علم ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ نماز شب پڑھنا زیادہ افضل ہے یا علم دین حاصل کرنا. دیکھیے ہمارے ہاں آج کل نا بہت ہی اس قسم کے افراد ہوتے ہیں جو علماء کو اس میں پھانستے ہیں اپنے سوال کے جال میں. ظاہر ہے کوئی بھی عالم یہ تو نہیں کہے گا کہ نہیں نماز شب، یعنی وہ اس کے دماغ میں یہی تھا کہ یہ کہیں گے مجھ سے کہ علم دین حاصل کرنا زیادہ افضل ہے. تو شیخ مرتضی انصاری نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم حقہ پیتے ہو؟ اس زمانے میں حقہ کافی پیا جاتا تھا. کہا کہ حقہ تو پیتا ہوں. کہا کہ جتنی دیر حقہ پینے میں لگاتے ہو نا، اس سے دگنا ٹائم نماز شب میں لگاؤ. یعنی مقصد ان کے کہنے کا یہ تھا کہ حقہ پینے کا تو تمہارے پاس ٹائم ہے، اور جب نماز شب پڑھنے کی باری آئی تو تم علم دین کو لا کے ساتھ میں کھڑا کر رہے ہو اس کے. یعنی یہ کون سا علم ہے کہ جو تمہیں نماز شب سے روک رہا ہے؟ تو مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا کہ ہم بہت ساری اپنی فضول ایکٹیویٹیز کے اوپر ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں، اور 11 رکعت کی جو نماز ہے مشکل سے اگر آپ اس پہ اکتفا کریں، زیادہ مستحبات بھی نہ ہو، صرف نماز بھی پڑھنی ہے، تو مشکل سے 8 منٹ کے اندر جو پوری نماز ہو جائے گی. اور 11 رکعت نہ پڑھ سکیں تو 3 رکعت جو ہے وہ پڑھ لیں تو 2 منٹ ہی کے اندر ہو جائے گی. تو انسان کو نماز شب کا پابند بننے میں کیا امر مانے کہ ہم صرف لوگوں کے قصے سنتے رہیں اور خود کچھ بننے کی کوشش نہ کریں. شیخ مرتضی انصاری کی کامیابیوں کے جو راز ہیں اس پہ بھی ہماری یہاں گفتگو تفصیل سے ہو چکی. اور نماز شبی کے حوالے سے ان کا تذکرہ پھر آ گیا. مولانا محمد علی نقوی صاحب قبلہ جب اگر آپ پورا کوئی شخص جس نے حج کیا ہو اس کو دماغ میں آ جائے گا کہ عرفات کا دن جس میں ایک عالم کو پورا کاروان لیڈ کرنا ہوتا ہے، اور جو دعائیں، نماز اور وہ جو پڑھانا شروع کرتے ہیں تو غروب تک مسلسل نان اسٹاپ صرف کھانے کا اور تھوڑی دیر کا وقفہ اس کے اندر ہوتا ہے. تھک کے انسان چور ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر مزدلفہ کی طرف روانہ پیدل، اور اس میں پاؤں میں جو ہے وہ چھالے بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ ہے. اور اس کے بعد پھر مینا، پہلے ہوتا تھا کہ مینا کے خیموں میں آ جاتے تھے، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ مزدلفہ کی طرف رات گزارنے کے لیے روانہ ہوتے تھے. تو اس میں تھکن کے مارے اتنا چور انسان اس وقت ہوا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا. تو اس موقع پر بھی میں نے اپنی آنکھوں سے مولانا کو دیکھا ہے کہ پوری 11 رکعت کی نماز شب اور نافلہ اور سب جو ہے نا اس کے اندر پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ واقعتاً نہیں ایسا کہ ابھی آپ کو بڑا آسان سا ایک کام لگ رہا ہے، لیکن وہ پوری صعوبتوں کو اگر آپ دیکھیں، نہ نیند پوری ہوئی ہے، نہ تھکن، جسم میں درد اور بے تحاشا، اس میں انسان اس قدر جو ہے وہ اس کا نمازوں کا اور اس کا اس قدر پابند، یعنی عملی طور پر. ورنہ اگر کوئی وہاں پوچھتا بھی نہیں ہے کہ کسی نے اگر نماز شب نہیں بھی پڑھی ان راتوں کو تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے ان کو اس قدر عامل پایا ہے. اس میں ہم سے کیوں نماز شب کی پابندی نہیں ہو پاتی؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کتنے زیادہ ہیں وہ لوگ جو ارتکاب گناہ کی وجہ سے نماز شب سے محروم ہو جاتے ہیں. بعض جگہوں پہ جھوٹ کا کہا گیا ہے. بے شک انسان کی روح و نفس میں گناہ کا اثر گوشت میں چاقو کے اثر سے بھی زیادہ تیز رفتار اور سری ہوتا ہے. یعنی یہ جو ہمارے بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہم نماز شب کے پابند نہیں ہو پاتے.
جس میں سے علل خصوص اگر زبان کے اوپر جھوٹ زیادہ جاری رہے تو وہ نماز شب نہیں پڑھ پاتا، تو اپنی زندگیوں سے گناہ بھی اس لحاظ سے نکالنے چاہیے۔ بہت سے ہمارے علماء ایسے گزرے، واقعی اس کو بھی کرامت کہا جانا چاہیے، کہ مثلا آیت اللہ حسین بروجردی کے متعلق کہا جاتا ہے کبھی بھی نمازوں میں ایک بھی شک نہیں آیا، پوری زندگی ایک شک بھی نہیں، یعنی اتنی اپنے اس کے ساتھ کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھتے تھی، کوئی کم کرامت ہے؟ یہ اس لحاظ سے جو ہے علماء کی سیرت میں ملتا ہے۔ ہمارے مولانا شیخ غلام علی وزیری صاحب قبلہ کتنے ایسا زبردست عالم دین، بس ہم لوگوں کے اس وقت بدقسمتی ہے کہ تھوڑا مولانا کی طبیعت ناساز رہتی ہے اور سیڑھیاں اترنے چڑھنے بہت مشکل ہوتی ہے، تو یہاں پر نہیں آ پاتے ہیں وہ، لیکن اس قدر جسمانی عبادات کے اندر بھی مولانا تھے کہ آپ حیران ہوں گے سن کر کہ دیکھیے ایک طواف جو ہے وہ 7 چکروں پہ مشتمل ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں مستحبات میں سے ہے کہ اگر کوئی انسان اگر اس کے لیے پاسبل ہو، اب تو وہ پورے سفر حج میں بھی اگر مستحب طواف 8-10 بھی کر لے تو بڑی بات ہے اس کے لیے۔ مولانا یا مستحب میں ہے کہ یا تو 52 جو ہفتے ہوتے ہیں ان کی 52 کی تعداد میں کرے، یا پھر سال کے جو دن ہیں 360 ان کے تعداد کے مطابق کرے۔ تو مولانا نے 360 طواف اپنے سفر حج کے اندر جو کیے تھے، 360 طواف یعنی سمجھیں تقریباً 2.5 ہزار طواف جو ہے وہ خانہ کعبہ کے چکر لگانا، یعنی آج تک میں نے کسی ایک شخص کے متعلق بھی یہ بات نہیں سنی کہ اس نے 360 طواف کیے ہوں۔ تو یہ حقیقتاً یہ بڑے صاحب کرامت، یعنی اب ہم لوگ اب ذکر نہ کریں ان کی اچیومنٹ کا اور چیزوں کا، تاکہ لوگوں کو بھی شوق ہو کہ بھئی یہی ہیں ہماری طرح کے لوگ ہیں، یہ اسی دنیا کے اندر رہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسے زبردست جو ہے وہ کارنامے دینی لحاظ سے بھی انجام دیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بہت بڑا کرامت یہی ہے کہ اگر آپ اس سے اپنا پیچھا چھڑا لیں، یعنی کسی حد تک کم کر دیں اگر آپ، تو وہ جو ہے اس میں دعا بھی ہے نا ماہ مبارک رمضان کی، اللہم فک کل اسیر، تمام اسیروں کو اللہ رہائی عطا کرے۔ تو یہ اگر اس سے رہائی اگر مل جائے واقعتاً، یہ اتنا وقت آپ کا کھا رہا ہے، اتنا فضول وقت آپ کا کھا رہا ہے، اس کے فوائد اس قدر کم ہیں اور اس کے نقصانات اس قدر زیادہ ہیں۔ فوائد اتنا کوئی نہیں کہ ہر وقت انسان 24 گھنٹے بس وہ واٹس ایپ اور یہ اور وہ فلاں، ایسی کون سی آپ کے پاس ہے اطلاعات آ رہی ہیں جو فوراً آپ کو چاہیے، اور کوئی زندگی اس کے اوپر موقوف ہوئی ہوئی ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے نا کہ کبھی لائٹ چلی گئی پورے دن نہیں چل پایا انٹرنیٹ، تو لوگ کہتے ہیں بھائی گھر والوں سے بیٹھنے کا ملاقات کا موقع ملا، ماشاءاللہ بڑے اچھے افراد ہیں گھر کے۔ تو بہرحال یہ اس انداز سے ہوتا ہے۔ تو تلاوت قرآن علی الخصوص یہ آپ کو ماہ مبارک رمضان میں ایسا پلان بنانا ہے کہ اس کے بعد تک بھی یہ سلسلہ اسی انداز سے چلتا رہے۔ دیکھیے قرآن کو علماء کہتے ہیں رمضان کو قرآن کی بہار کیوں کہا گیا ہے؟ جیسے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ دیکھیے بہار میں کیا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی اگر کوئی دانہ ڈالا جائے نا، ایسا بہار کا موسم ہوتا ہے کہ فوراً دانہ اگ جاتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار، یعنی آپ ذرا سا اس کے اندر ایک آیت بھی اگر آپ پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، اس میں فوراً آپ کی روح کے اندر فوراً تبدیلیاں ہوتی ہیں، جس طریقے سے بہار کے موسم میں ایک دم سے چیز دانہ ڈالتے ہیں اور کوپلیں نکل آتی ہیں۔ تو بالکل قرآن اسی انداز سے۔ تو کثرت تلاوت بھی رکھنی، ترجمہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کی کثرت ہونی چاہیے، کثرت۔ روایت میں چھٹے امام سے پوچھا گیا قرآن کو کتنے دن میں ختم کرنا چاہیے، آپ نے فرمایا 6 دن میں یا اس سے زیادہ۔ میں نے عرض کیا رمضان میں کتنے دن؟ فرمایا 3 دن کے اندر یا اس سے زیادہ، یعنی فرمایا کہ اس کا مطلب ہے 10 پارے بھی ایک انسان جو ہے وہ اگر پڑھے یا اس سے زیادہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو اس انداز سے۔ تو بہرحال یعنی اتنی کثرت اس میں مطلوب ہے۔ امام خمینی کے متعلق بھی ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ روزانہ 10 پارے پڑھتے تھے اور ہر 3 دن میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں بعض لوگ بڑے خوش تھے، انہوں نے رمضان میں 2 بار قرآن ختم کیے، بعد میں پتہ چلا امام خمینی نے 10-11 مرتبہ ختم قرآن کیا۔ تو یہ کثرت مطلوب ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب ابن مظاہر ہر رات 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ امام کی اپنی گواہی اس میں 1 قرآن ختم کرتے تھے۔ آیت اللہ سید مہدی حسینی شیرازی کے متعلق جو ہے آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ ہم نے نہیں سنا، رمضان المبارک میں بھی خاص طور پر روزانہ 1 قرآن ختم کرتے تھے، روزانہ 1،
کہہ رہے ہیں حرم عسکریین کے اندر نماز فجر کے بعد سے بھی پھر یہ گھر نہیں جاتے تھے اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے، اور پھر افطار کے بعد شاید تھوڑا سا گھر جاتے ہوں، ورنہ صرف اور صرف تجدید وضو کے لیے حرم سے باہر جاتے تھے، اور مسلسل روزانہ ایک قرآن، یعنی پورے رمضان میں 30 قرآن ختم کیا کرتے تھے آیت اللہ مہدی حسینی شیرازی۔ اور بتا دیا جائے، میں اپنے جو اطراف میں لوگ ہیں ان کے بھی صاحب کرامت، یہ تو میرے اپنے سگے بہنوئی ہیں، ان کا چند مہینے پہلے انتقال ہوا ہے، یہ اپنے سفر حج میں حدیث انہوں نے سنی ہوئی تھی کہ جو مکے میں ایک قرآن ختم کرے وہ مرنے سے پہلے رسول اللہ کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ تو درود بھیجیے محمد علیہ۔ اپنے سفر حج میں انہوں نے 8 قرآن ختم کیے تھے، 8 قرآن، بہت، میں نے نہیں سنا کہ اتنے زیادہ۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں نا یہ ایام، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب تو ایک قرآن بھی ختم کرنا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کو، بلکہ اب گروپ میں قرآن ختم کرنے لگے، ایک پارہ آپ پڑھ دیجئے گا، ایک پارہ، تو اس طرح سے 30 لوگ مل کے قرآن ختم کر رہے ہیں۔ یہاں ایک شخص جو ہے وہ 8 قرآن جو ہے وہ ختم، اور اس حد تک نمازوں کے پابند تھے، یعنی اتنا میں نے اپنی زندگی میں ظاہری اعتبار سے عبادت گزار شخص، یعنی جو صرف سحر خیزی کے لیے 3-3 4-4 گھنٹے مصلی کے اوپر بیٹھے رہتے تھے خالی۔ تو بہرحال یہ عام لوگوں کی کرامتیں ہیں، یہ تو ہم لوگ تلاش کرتے ہیں۔ اچھا ابھی میں ذکر کرتا کہ فلاں ایران کے اندر، عراق میں وہ عالم تھے، وہ یہ کرتے تھے 8 قرآن، تو آپ کہتی ہیں وہاں کیا بات ہے، لیکن یہاں والے لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ تو بس ایسے ہی بیکار ہیں، تو یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہاں کے جو مومنین ہیں ان کی بھی اپنی ہیں، تو اتنا زیادہ اگر کوئی نہ بھی پڑھ سکے تو فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے آپ کے لیے آسانی اتنا پڑھ لیں آپ، لیکن بہرحال تلاوت قرآن کو آپ چھوڑے نہیں۔ اور میں نے ہر دفعہ ذکر کرتا ہوں، اس پہ کون کتنا پابند ہو پاتا ہے، کہ کم سے کم ایک پارہ کا روزانہ پڑھنے کی اگر آپ عادت ڈال لیں تو اپنی زندگی میں ایک بہت بڑے تغیر اور چینج کو آپ اپنے اندر محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ جب ایک آیت کو پڑھنے کا ثواب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی دوسرے مہینوں میں رمضان کے علاوہ پورے قرآن بھی اگر ختم کرے تو رمضان میں فقط ایک آیت کو پڑھنے کا، پورے قرآن کو پڑھنے کا ثواب دلواتا ہے۔ اور آیت اللہ بہجت ایک اور بات کہتے تھے کہ قرآن کے اوپر نگاہ ڈالنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے امام زمانہ علیہ السلام پر نگاہ ڈالنا۔ لوگ کہتے ہیں امام زمانہ کی زیارت ملے، کتنا کہتے ہیں؟ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن، امام زمانہ اور قرآن بالکل معادل اور ایک دوسرے کے اس لحاظ سے برابر ہیں، ان پہ ایک پہ نگاہ ڈالنا ایسے ہی جیسے دوسرے پہ نگاہ ڈالنا۔ کہا کہ اگر حکم خدا سے امام زمانہ غیبت میں ہے تو یہ قرآن تو غیبت میں نہیں ہے نا، یہ تو آپ کے سامنے موجود ہے، روزانہ آپ اس کو تلاوت کریں، اس پہ نگاہ ڈالیں، ایسے ہی جیسے امام زمانہ کی زیارت کر رہی ہیں۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ تو اپنی زندگیوں میں بھی اس کو رائج کریں، روزانہ سے اس کی آغاز کریں، بچوں کو بھی اس کا پابند بنائیں، بزرگ بھی جو ہے ہمارے وہ بھی، ان کو بھی اس کی عادت جو ہے وہ ڈلوائیں کہ بہرحال تلاوت قرآن بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور جب سے اور وہ کوشش کریں مصحف سے تلاوت ہو۔ ایک آج کل وہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ بس ہم نکالیں گے موبائل فون کے اندر، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی کہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ شب قدر میں بھی اگر ہم اپنا جو فون ہے اس کے اندر قرآن آلریڈی اسی کو سر پہ رکھ کے کیوں نہ اگر ہم اعمال قرآن انجام دے لیں۔ تو بہرحال اگر چلیں وہ کہیں قرآن اس میں موجود ہے تو اور فوائشات بھی تو اسی کے اندر بھرے ہیں، ان کو بھی آپ سر پہ رکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ مصحف ہونا چاہیے، مصحف یعنی بین الدفتین، جو یہ 2 جلدوں کے درمیان جو قرآن ہے اس کو سر پہ رکھنے کا وہ ہے۔ تو بہرحال اور لوگ پھر ایک اور بھی چیز پوچھتے ہیں کہ عربی تلاوت کریں یا اس کا ترجمہ زیادہ، تو ایک دم سے لوگ کہتے ہیں بھائی اصل تو یہی ہے، جب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے، اور یہ بہت آوازیں لگتی ہیں۔ اس پہ آیت اللہ خامنہئی سے بھی استفتاء کیا گیا ہے کہ ترجمہ قرآن زیادہ مطلوب ہے اور اس کا زیادہ ثواب ہے بنسبت تلاوت کے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ ترجمہ قرآن پڑھنا اور تدبر کرنا یہ بہت خوب اور مطلوب ہے، لیکن متن عربی کو پڑھنا یہ خاص ثواب رکھتا ہے کہ جو کہ فقط ترجمہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی یہ صرف کیونکہ بلکہ آیت اللہ حافظ بشیر نجوی تو فرماتے ہیں کہ
ترجمہ قرآن کو تو قرآن بھی نہیں کہا جا سکتا. یعنی آپ جو کہیں آپ کہیں گے میں یہ تو اس کو تلاوت بھی نہیں کہیں گے, بلکہ جو تلاوت کہے اس کو تو وہ گناہگار بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اصل قرآن یہ نہیں, قرآن وہی ہے جو عربی زبان میں. تو ترجمہ کسی کو پڑھنے وہ الگ سے ٹائم نکالے, لیکن جو اس ماہ مبارک رمضان میں تلاوت ہے وہ عربی زبان میں تلاوت ہے, چاہے آپ کے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو مثلا بخار ہے, جسم میں درد ہے, پیناڈول اور پونسٹان, چاہے آپ اس کو اتنا بڑا لیفلیٹ جو اس کے ساتھ میں ہوتا ہے اس کی تمام چیزیں نہیں بھی اگر آپ کو پڑھیں تب بھی وہ اس گولی کو پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا ہے, چاہے آپ کو کچھ بھی پتہ نہ چلے. تو ترجمہ یعنی اگر قرآن بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو بہرحال اس کے بہت روحانی فوائد ہیں, ترجمہ پڑھنے کے الگ ثواب اور فوائد ہیں, تدبر اور زیادہ مطلوب ہے, وہ آپ الگ سے بھی کریں گے. لیکن جو رمضان میں ہے اس میں تلاوت کی کثرت بہت زیادہ مطلوب ہے. اور امام خمینی نے بھی اپنے بیٹے احمد خمینی کو خط لکھا تھا جس میں کہا تھا, معرفت کے ساتھ اس عظیم کتاب قرآن سے مانوس رہو, اسے اپنے محبوب تک پہنچنے کا ایک راستہ قرار دو, خواہ صرف قرات قرآن کے ذریعے ہی کیوں نہ صحیح, یعنی فقط قرات کے ذریعے. ہرگز نہ سوچو کہ بغیر معرفت کی تلاوت کا کوئی اثر نہیں. فرماتے ہیں شیطانی وسوسہ ہے, محبوب کی جانب سے کتاب تمہارے اور سب کے لیے دعوت نامے کی حیثیت رکھتی ہے, اور محبوب کا نامہ خط محبوب ہی ہوتا ہے اگرچہ عاشق اس کا مضمون نہ سمجھ سکے. اس قصد کے ساتھ قرات کرنے سے محبوب کی محبت جو ہمارا مقصود ہے شاید تمہارے شامل حال ہو جائے اور وہ تمہارا ہاتھ تھام لے. یعنی کہتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ تلاوت ترجمے کے بغیر سمجھے بغیر قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل غلط بات ہے, تلاوت کے بہت فوائد ہیں اور رمضان میں تو بہت ہی زیادہ مطلوب ہے, اور ترجمہ, تدبر, تفسیر اس کی اپنی الگ جگہ اہمیت ہے. اس کی وجہ سے آپ تلاوت قرآن کو بالکل نگیٹ نہ کریں اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں, ورنہ شیطانی وسوسہ ہے. اور کوشش یہ کریں کہ بہت چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی انجام دینے سے آپ نہ چوکیں, کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ بظاہر چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی نیکیاں کی بنیادیں بن جاتی ہیں. شیخ محسن علی نجفی اسلام آباد کے وہ عالم دین جامعۃ الکوثر والے, کتنا زبردست انہوں نے کام کیا. یہ ایک بڑا زبردست جملہ کہتے تھے یہ جو مثلا جو غریب غربا افراد ہیں نا, ان کی یہ جو آپ سے کوئی چیز مانگنے آتے ہیں, اصل میں یہ اپنے کاندھوں کے اوپر بڑی بڑی بوریاں رکھ کر لے کے آتے ہیں. آپ تو انہیں تھوڑے بہت رقم دے دیتے ہیں, 50-100 روپے جو کچھ بھی امداد کر کے, لیکن یہ آپ کو ثوابوں کی بڑی بڑی بوریاں دے کے جاتے ہیں یہاں سے. یعنی ان کو آپ یہ جو ہوتا ہے نا کہ جناب چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی, غریبوں غربا کے ساتھ اگر آپ کبھی کر رہے ہیں تو اصلاً آپ کا اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ آپ دے رہے ہیں اتنی چھوٹی چیز اور وہ بوریاں رکھ کے جا رہے ہیں آپ کے پاس. تو یہ بڑی اہمیت کی کہ لوگوں کا آپ کو اس رمضان میں خیال رکھنا ہے. بہت سے غریب غربا ہیں بیچارے, کھانے کو بھی ان کے پاس جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے, اور اب لوگوں نے کچھ سلسلہ جو ہیں مثلا شادیوں میں بھی ہوتا ہے تو وہ ایک جو اس طرح سے فقیر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی الگ میز لگا دیتے ہیں, ڈرائیور حضراتوں کی میزیں جو ہیں وہ لگا دی جاتی ہیں. یعنی اگر ایسا کیا جائے بجائے اس کے کہ ان کو جھڑک کے بھگایا جائے تو ان کا کوئی وہیں پہ انتظام کیا جائے جہاں اتنا خرچہ لاکھوں کا ہو رہا ہے, تو تھوڑا بہت اگر وہ لوگ کھا لیں گے غریب افراد تو اس میں کوئی ایسا وہ حرج نہیں ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ باقاعدہ جو بیچارے رائڈر ہیں, سردی گرمی بارش اس کے اندر آپ کو جو یہ گھر پہ لا کر دیتے ہیں, یا مثلا یہ سب خوانچہ فروش ٹھیلے والے, ان سے لوگ جناب بڑی بارگیننگ لوگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنے جناب 100 روپے کلو ہے, وہ کہتے ہیں نہیں 75 روپے اس سے کر رہے ہیں. ارے بھائی آپ اور جگہوں پہ جاتے ہیں اور بڑے برانڈیڈ جگہوں پہ جاتے ہیں, وہاں تو ان کو اتنے پیسے دے کر آ جاتے ہیں آپ. اور یہ افراد ہیں ان کو تو اگر یہ تھوڑا زیادہ بھی مانگ رہے ہیں بلکہ نہیں بھی مانگ رہے تو آپ بڑھا کے انہیں ویسے ہی دیتے ہیں, صدقے کی نیت کر لیں. یہ لوگ آ رہے ہیں بارش میں آپ کے لیے چیزیں لے کر آ رہے ہیں, گرمی میں لے کر آ رہے ہیں, اب ان کو بڑھا کر دیتے ہیں. ان کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ نا بہت زیادہ بارگیننگ اور یہ اور بڑا ان کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. یا نیکی اس طرح سے بھی البتہ نہیں ہونا چاہیے کہ 1000 روپے دے رہے ہیں اور 7 لوگ جو ہیں وہاں پہ ساتھ میں کھڑے ہوئے اس کے ساتھ تصویر کھنچا رہے ہیں. قربتاً اللہ والی جو ہے وہ عبادت ہونی چاہیے. تو بہرحال اس طرح سے لوگوں کا خیال رکھنا کہ ملتا ہے ایک جگہ کہ جناب کوئی صاحب اپنے گھر میں رنگ وغیرہ کروا رہے تھے, تو انہوں نے پڑوس کی جو گاڑی کھڑی تھی اس کے اوپر لا کے پلاسٹک یعنی چڑھا دی کہ ایسا نہ ہو کہ چھینٹے وغیرہ اس کے اوپر آ جائیں. تو جب آئے تو انہوں نے دیکھ کے بڑے حیران ہوئے, آج کل لوگ کہاں اتنی پرواہ کرتے ہیں اس کی, لیکن اس انداز سے لوگوں کا خیال کر رہے ہیں. ایک آدمی کے اوپر ایک اثر مرتب ہوتا ہے. خاتون خود عالمہ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں جس سے سبزی لیا کرتی تھی اس کو میں نے مثلا بنے پیسے کچھ تو میں اس کو ہمیشہ بڑھا کے دیتی تھی, 20-25 روپے کوئی بات نہیں تم ہی رکھ لو.
تو ہر دفعہ بس ایک آدھ دفعہ ہی میں نے کیا، ہر دفعہ مجھے بہترین سبزی لا کر دیتا ہے. یعنی تھوڑا سا انسان اگر وہ کرے تو معاشرے کے اندر آپس میں نیکیاں جو نا فروغ پانے لگتی ہیں. دوسرے کی بھی سوچتا ہے کہ بھائی اس نے جو ہے 20 روپے، اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں آپ رکھیں، اتنی محنت کر رہے ہو دوپہر میں، کوئی میری طرف سے رکھو. تو اب وہ شخص گویا گرویدہ ہو گیا. تو معاشرے میں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کو فروغ پانا چاہیے. ایک میرے پاس ان کا تصویر میں نہیں نکال سکا. اس وقت ایک پاکستان میں ایک بہت بڑے انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں جو بانجھ پن وغیرہ کے علاج وغیرہ کرتے ہیں، بہت ہی ٹاپ رینکنگ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ ایک آ رہا تھا، میں اس میں وہ سن رہا تھا ان کا. خود فرماتے ہیں کہ میں انتہائی غریب ترین ایک گاؤں اور گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، فاقے ہوتے تھے. میری ماں جو ہے وہ درخت سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی، اس کی وہ پھونکنی کیا ہوتی ہے اس سے جو ہے نا وہ جلا کے کھانا ہم لوگ جو ہے وہ پکاتے تھے. غربت بے تحاشا تھی. ایک مہمان کہیں سے ہمارے گھر میں آیا، وہ کہیں کسی کام سے گیا. جب کافی رات کو جب وہ واپس آیا تو رات کے 12 بج چکے تھے. سب لوگ، چولہا بھی خاموش ہو چکا تھا، سب لوگ لیٹ گئے تھے. اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ کیا آپ کے گھر میں کچھ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے، میں آنے میں مجھے دیر ہو گئی. تو میری والدہ کہیں سے سن رہی تھی، انہوں نے مجھے بلایا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے مہمان. انہوں نے کہا اس طرح سے کھانا مانگ رہا ہے. تو میں نے مہمان سے کہہ دیا ہے، اس آدمی نے کہا کہ میں نے مہمان سے کہہ دیا ہے کہ اب کھانا کل ہی ملے گا، اب تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے، نہ لکڑی ہے نہ کچھ ہے. اس کی ماں کہہ رہے ہیں، میری ماں نے کہا نہیں بیٹا، یہ مہمان کو اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، چاہے تمہیں تھوڑی سی زحمت کرنی پڑے تم ایسا کرو، جاؤ لکڑی کاٹ کر لے کر آؤ، میں کچھ کوشش کر کے اس کو بناتی ہوں. اس نے بہرحال لکڑی کاٹ کے لائے، آٹا واٹا گوندا اس بوڑھی ماں نے، اور اس کے بعد اس کو روٹی پکا کے دی. تو مہمان نے کہہ رہے ہیں اس دل سے کہہ رہے ہیں مجھے دعا دی کہ اس کے بعد سے اچانک سے میرا دماغ چلنے لگا، میں پڑھائی میں بہت تیز ہو گیا، اور اس کے بعد پھر میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا، زندگیاں آسانیاں پیدا ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ جو ہے نا میں اتنا بڑا انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ بن گیا. کہہ رہے ہیں آج میں سوچتا ہوں ہمارا اتنا غریب ترین خاندان، میرا تو پڑھنا بھی محال تھا، اور آج میں اتنے بڑے علم پہ فائز ہوں تو صرف اس وجہ سے وہ مہمان کو رات کے وقت میں نے جو کھانا لا کے دیا تھا اور اس نے مجھے دعا دی تھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ٹائپ کی ہوتی ہیں، اسے ہم سوچتے ہیں بہت بڑی بڑی نیکیاں دماغ میں آتی ہیں. نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی اس کا بنیاد بن جاتی ہیں. جیسے ان کے متعلق کہا جاتا ہے، ہمارے ایک عالم گزرے ہیں باقر شفتی کے نام سے، اتنے زیادہ متقی و پرہیزگار جو ہے یہ ان کی شخصیت تھی، اور غریب اس قدر زیادہ تھے، کہتے ہیں اکثر بھوک سے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے. اور کپڑے اس قدر ان کے وہ تھے کہ اس میں پیوند بھی رنگ برنگے کپڑوں کے پیوند لگے ہوتے تھے، کیونکہ یہ تو نہیں کہ اس جیسا بالکل رنگ کا ملے، جو ہوتا تھا اسی کے اندر سی کے اس میں پیوند لگے ہوتے تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک بہت عرصے کے بعد تھوڑی سی ایک رقم میرے پاس جو ہے آئی، جس سے میں دل چاہا کہ میں نے مہینوں سے یا شاید سالوں سے جو ہے نا کوئی گوشت نہیں کھایا، تھوڑا سا میں گوشت خرید لیتا ہوں. کہہ رہے ہیں میں نے گوشت خرید کے اپنے گھر لے جا رہا تھا، اور رستے میں دیکھا کہ ایک کتیا جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ بالکل لاغر ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے وہ اس کے بچے بھی لاغر اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے تھے، اور کوئی اس کو کھانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. تو کہہ رہے ہیں میں نے دماغ میں سوچا کہ کہیں زیادہ اس گوشت کی حقدار یہ کتیا ہے اور اس کے بچے ہیں، میں جو ہوں اس کو نہیں کھاتا. اور انہوں نے وہ جو اپنے لیے مہینوں سالوں بعد کچھ گوشت کا انتظام ہوا تو ان کے سامنے رکھ دیا. کہہ رہے ہیں جیسے ہی سامنے رکھا، اس کتیا نے اپنا منہ اٹھا کے اس طریقے سے کوئی آواز نکالی اور آسمان کی طرف بلند کے جیسے مجھے کوئی دعا دے رہی ہو. کہہ رہے ہیں اگلے ہی دن میں ایک تاجر کا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ 200 تومان میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ کسی بزنس میں لگائیں، آپ استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ان پیسوں کو آپ بزنس میں لگائیں، جو پروفٹ آئے وہ آپ استعمال کریں. کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ پروفٹ آنا شروع ہوا اور وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہوا. میں اسی پیسوں کو دوبارہ ری انویسٹ کرتا گیا، یہاں تک کہ میں اتنا مالدار ہو گیا. باقر شفتی کہہ رہے ہیں میں نے 1000 دکانیں اور کاروان سرائے خریدے سے، یعنی مسافر خانے. تو اللہم صلی علی محمد. اب نیکی کے اعتبار سے کوئی اب دیکھا جائے تو بظاہر بڑی چھوٹی نیکی آپ کو نظر آ رہی ہے. کتیا کو مثلا کھانا ڈال دیا انہوں نے. کہہ رہے ہیں اس نے جو منہ اٹھا کے مجھے دعا دی، مجھے ایسا لگا جیسے مجھے دعا دے رہی ہوں. اور اس کے بعد سے اگلے دن سے میرے جو حالات بدلنے شروع ہوئے، 1000 دکانیں اور کاروان سرا مسافر خانے خریدے، اور اس کے بعد بہرحال اس کو بھی دین کی خدمت کے اندر انہوں نے لگایا. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی نیکیوں کا یہ اس انداز سے جو ہے وہ پیش خیمہ بن جاتی ہیں. خود مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ایک صاحب مجھے ایک دفعہ ملے تھے،
حج پہ کہنے لگے میں نے صرف ایک دفعہ آپ کا کوئی شاید 20 سال پہلے کوئی بیان سنا تھا، تو اس کے اندر آپ نے حج کی اہمیت کے اوپر جو ہے وہ زور دیا تھا کہ انسان اگر کوئی استطاعت رکھتا ہو تو بار بار بھی حج پہ جائے. تو کہہ رہے ہیں بس وہ اتنا زیادہ مجھے کلک اس سے ہوا کہ اب میرا یہ 20واں 22واں حج ہے. تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، دیکھا جائے ایک چھوٹی سی بات ہم کہہ کے گزر گئے اور اس نے دوسرے کے اوپر اتنا اثر کیا. اسی طریقے سے مثلاً آیت اللہ اپنا ہمارے جو ذیشان نظر جوادی مرحوم کتنا زبردست عالم دین تھے، اور یہ بہت فرینک قسم کے بھی تھے، جس گھروں میں بھی ٹھہرتے تھے جا کر ان کو بھی امر بالمعروف کرتے تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، جو وہ بزرگ میرے ایک روم میٹ تھے اور کئی دفعہ میرے روم میٹ رہے وہ. تو انہوں نے مجھے، اب وہ 90s میں ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں میں سارے اعمال اپنے انجام صحیح دیتا تھا، بس حج پہ نہیں جاتا تھا میں. تو کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ذیشان نظر جوادی گھر میں آ کر ٹھہرے، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے حج کر لیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو حج نہیں کیا. کہہ رہے ہیں صرف ایک جملہ انہوں نے کہا کہ کیا یہودی اور نصرانی بن کے آپ انتقال کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ حدیثوں میں بھی آیا جو حج واجب کے بعد جو انجام نہ دے تو وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، پیغمبر یہ کہہ کے گئے. کہہ رہے ہیں اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے بھی 25-26 حج، یعنی جو میرے ساتھ جو انہوں نے بیان کیے تھے کہ ہم پتہ نہیں 25واں 26واں حج کرنے کے لیے آئے تھے، ابھی بھی 90s میں ماشاءاللہ حیات ہیں، بس نہیں چلتا کہ وہ ابھی بھی چلے جائیں، لیکن گھر والے اب ان کو نہیں جانے دیتے ہیں اس عمر میں. تو کیا ہے، صرف ایک جملہ کہا اور کہہ رہے ہیں اس کے بعد ایک نان اسٹاپ جو انہوں نے حج کرنا شروع کی. تو کیا ہے کہ آپ کبھی بھی مت سوچیں کہ آپ کہ ہمارے کہنے سے کیا ہوگا، اس فلاں نیکی کرنے سے کیا ہوگا. نہیں، بعض اوقات ایک چیز کی بنیاد اس طرح سے اور کہاں تک بات چلی جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو کوئی موقع چوکے نہیں آپ سے نیکی کرنے کا. اس رمضان کا ایک پیغام اس لحاظ سے یہ بھی بننا چاہیے. اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ جتنی بھی آپ یہ نیک بننے کی آپ تمنائیں کریں، اس میں اس وقت تک کارآمد نہیں ہوں گی جب تک کہ اہل بیت کا وسیلہ اور توسل حاصل نہیں کیا جائے گا. اور توسل جتنا قوی ہوگا اسی قدر ہی آپ کی تمام مرادیں آسان بھی ہو جائیں گی. شہید علامہ حسن ترابی، جن کے بیٹے زین ترابی کا بھی کچھ دن پہلے شہادت ہوئی ہے. خود یہ زین ترابی جو بچہ تھا، جب 5 یا 6 سال کا تھا غالباً، تو اس وقت اس کو ٹیٹنس ہوا تھا. ایک ٹیٹنس کی بھی ہماری اس کی کئی وہ ہیں فیزز میں ہوتا ہے، اور ایک مائلڈ فارم ہے، ایک ماڈریٹ فارم ہے، ایک سیویئر فارم ہے. سیویئر فارم بہت خطرناک اس لحاظ سے ہوتا ہے. اور اس وقت جو حالت تھی اس کی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ بس یہ ابھی بالکل لا علاج ہو گیا ہے، اور سب سے بڑا ٹاپ جو ہاسپٹل ہے کراچی کا، وہاں پر اس کو رکھا گیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اب چاہیں تو ان کے گھر والوں کو بلا لیں کہ بس اس کے پاس 24 گھنٹے ہیں اور بس یہ اس کے بعد انتقال کر جائے گا. اچھا، علامہ حسن ترابی اس وقت جو ہے وہ اندرون سندھ عزاداروں کے کچھ مسائل ہو گئے تھے، مجلسوں میں بہت رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے وہاں پر تشریف لے گئے تھے. تو لوگوں نے ان کو فون کر کے کہا کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے مرنے والا ہے آپ کا بیٹا، اور آپ فوراً آ جائیں، آپ آخری ملاقات وغیرہ کر لیں. انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر عزاداروں کے مسائل کو حل کرنے میں بہت مصروف ہوں، میں نے اپنے بیٹے کا معاملہ ابو الفضل العباس سے علمدار کے سپرد کر دیا ہے. اللہم صلی علی محمد. ابھی ہم کہہ رہے تھے نا کہ صاحب کرامت ہونا چاہیے. یہ ہے کرامت کہ میں یہاں پر عزاداروں کے مسئلے حل کر رہا ہوں، میں نے اپنے بیٹے کا باب الحوائج کے سپرد کر دیا ہے، اور میں اس مسئلوں کو حل کر کے وہاں سے واپس آؤں گا. جب وہ مسئلوں کو حل کر کے واپس آئیں تو وہ بیٹا جو کل تک بستر مرگ پہ تھا وہ ڈسچارج ہو کے گھر جانے کی تیاریاں کر رہا تھا. اور اس وقت ڈاکٹر نے بھی ایک بات کہی کہ ہم لوگ حیران اور پریشان ہیں، یہ تقریباً امپاسبل ہے کہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ یہ جو ہے اس طرح سے جو یہاں سے صحت یاب ہو کر جا رہا ہے، اس کی کوئی امید نہیں تھی بچنے کی. تو اس وقت علامہ حسن ترابی نے یہ کہا کہ میں نے توسل ہی ایسا اختیار کیا تھا کہ مجھے پکی امید تھی کہ حضرت باب الحوائج ضرور اس میں مدد فرمائیں گے. تو بہرحال یہ سب چیزیں دیکھیے، یہ سب افراد ہیں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کوئی اسی کوئی کرامت انہی چیزوں کو کہا جاتا ہے. یعنی یہ عمومی زندگی کے اندر ہر شخص جو ہے، جس میں جو صلاحیت ہے، جس میں جتنی استقامت ہے، وہ اپنے دین کے لیے استعمال کرے. تو بہرحال یہاں پر کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، اس کے بعد ایک اگلا لیکچر بھی ہے، تو بہرحال ہم یہاں پر اپنی گفتگو اختتام کرتے ہیں. تو ماہ مبارک رمضان میں انسان کوشش کرے کہ جو نیک بنے تو وہ منظم انداز میں نیک بنے. یہ نیکیوں کا جو سلسلہ ہے یہ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی جاری رہے. یہاں پر کچھ دروس ہمارے پہلے ایسے ہو چکے ہیں کہ ماہ رمضان میں حاصل شدہ تقوی کو محفوظ کیسے کریں آئندہ سالوں میں، اس کے طریقوں پر بھی ہم نے کئی لیکچرز میں گفتگو کی ہے. انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے.
تو انسان کوشش کرے کہ مستحکم اور منظم انداز میں ایک مومن بنے. وہی جو ہم نے اس سے پہلے کہا گنڈے دار قسم کا غیر تسلسل، کبھی موقع ملا تو بن گئے مذہبی، پھر ایک دم سے بے دین ہو گئے. عام زندگی میں حجاب ہو رہا ہے، بڑی پابندی کے ساتھ مدرسے جاتے وقت وہی خواتین شادی میں جا رہی ہیں تو میک اپ کر کے جا رہی ہیں، بھڑکیلے کپڑے پہن رہی ہیں. اسے گنڈے دار مومن یا مومنہ ہونا کہا جاتا ہے. مستحکم اور مضبوط بنیادوں پہ انسان جو ہے وہ تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا کیریکٹر رہے اور اس سے لوگ پھر اور انسپریشن پکڑیں. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو رول ماڈل ہوتے ہیں انہی کے اندر اتنی لیکنگز ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں، تو لوگ جو ہے نا ان کا ایمان اور متزلزل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اگلا جب اتوار آئے گا تو اس وقت تو ماہ مبارک رمضان شروع ہو چکا ہوگا، تو پھر اس میں تو ظاہر ہے رمضان کے احکام کے سلسلے کی جو کلاسز منعقد ہوں گی. تو اس لحاظ سے استقبال کا یہ طریقہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا کہ انسان نیک بننے کی مکمل تیاریاں مستحکم ارادے کے ساتھ کرے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.